بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہب ہمنا، آمین یا رب العالمین۔ چلیے پارہ نمبر 30 ہمارا چل رہا ہے، سورہ نمبر 79، سورہ نازعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، جس میں غرق ہو کر جان کھینچ لینے والے فرشتوں کی قسم۔ دیکھیے یہاں پر بھی واو جو ہے، سب سے پہلا واو کا کیا میننگ ہے؟ واو قسمیہ ہے، قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا۔ آپ 30 پارے میں بار بار یہ دیکھیں گے کہ واو قسمیہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ قسم کھائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ کس کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ روح کھینچنے والے فرشتوں کی۔ نشطا والناشطاتی نشطا، نازعات نزا سے ہے، نزا کا وقت ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ نزا کا وقت ہے، آخری وقت جب جان غرغرے میں آ جاتی ہے، حلق میں آ جاتی ہے، روح جب نکلنے کو ہوتی ہے تو اس کو نزا کا وقت کہتے ہیں۔ تو یہ نازعات بھی نزا سے ہے، کہ یعنی کہ اس وقت کا وہ آخری وقت جو ہوتا ہے انسان کا، تو وہ ٹائم جب انسان کیا ہوتا ہے کہ روح اس کی نکلنے والی ہوتی ہے، اور جب فرشتے اس کی روح کھینچنے والے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کے جو بند ہیں، جو ایک ایک بند جو اللہ تعالیٰ نے جو اب جب ہمیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو ایک ایک جوڑ کو مضبوط کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو موت کے جب فرشتے آتے ہیں تو انہی جوڑوں کے بند کو ڈھیلا کر دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ کھینچ لینے والے فرشتوں کی قسم، اور جو بند کو کھولنے والے ہیں، یعنی کہ یہ کیسے فرشتے ہیں کہ جو ڈوب کر، یہاں پر غرقہ کے مطلب کیا ہے کہ وہ جسم کے اندر چلے جاتے ہیں اور انسان کی روح کو کھینچ لیتے ہیں۔ اب یہاں پر نازعات سختی سے روح کھینچنے والے فرشتوں کی بات بتائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے جو فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ کون سے فرشتے ہیں؟ والنازعات، سختی سے کھینچنے والے، یعنی کہ اب ہمیں بھی پتا ہے کہ دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، ایک ایمان والے اور ایک مطلب جو کافر ہیں، کفر کرنے والے ہیں، ان کی بات۔ تو دو لوگوں کے فرشتے الگ الگ ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمیں بھی پتا ہے کہ ایک جو نیک لوگ ہیں ان کی روح قبض کرنے کے لیے جنت سے فرشتے آتے ہیں، اور وہ جنت سے ان کے لیے کفن بھی لاتے ہیں، کہ ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا تھا، تو انشاءاللہ ہم آگے بھی پڑھیں گے سورۃ الفجر میں بھی، اور انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے۔ تو یہ کیا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں تو ان کی روح کھینچنے والے الگ فرشتے ہیں، اور جو برے لوگ ہیں تو ان کی روح کھینچنے والے الگ فرشتے ہیں۔ تو جو برے لوگ ہیں ان کے فرشتے کیسے ہیں کہ وہ ایک تھیلا لے کر آتے ہیں، اور اس میں جب ان کی روح کھینچی جاتی ہے تو وہ روح جو ہے وہ باہر نکلنے نہیں چاہتی، کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا نا، وہ اب اپنی موت کو جب انسان سامنے دیکھ لیتا ہے تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اب دیکھیے کہ سب سے پہلے قسم ایک واو قسمیہ نازعات کے پہلے ہے، اور پھر ناشطات کے پہلے ہے، پھر اس کے بعد صابحات کے بھی پہلے ہے۔ تو یہاں پر 3 واو قسمیہ آیا ہے۔ پہلے کون سی ہے؟ نازعات کے پہلے، کہ یہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح نکالتے ہیں ڈوب کر اور سختی سے نکالنے والے۔ روح کیا کرتی ہے؟ اندر اندر چھپتی رہتی ہے۔ برے لوگوں کی روح کیا کرتی ہے؟ پیروں میں چھپتی ہے، کئی ہاتھوں میں چھپتی ہے، الگ الگ جا کر چھپتی رہتی ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اب اسے باہر نکلیں گے تو یہ فرشتے اس کی روح قبض کر لیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو حاضر ہونا ہے، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ نکلتی نہیں ہے۔ تو یہ جو فرشتے ہوتے ہیں تو یہ سختی سے مارتے ہوئے اس کو پیٹ مار مار کر اس کو پھر اس کی روح کو نکالتے ہیں۔ تو یہاں پر انہی فرشتوں کا ذکر آ رہا ہے، نازعات، یعنی کہ نازعات سختی سے روح نکالنے والے فرشتے۔ اور پھر آگے کیا آ رہا ہے؟ والناشطات، اور کون سے فرشتے؟ آسانی سے روح نکالنے والے فرشتوں کی قسم۔ نشطا، اور وہ کیسے ہیں؟ بہت ہی آسانی سے نکالنے والے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں 2 لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو ہم نے یہاں سے ایک آیت سے گزرتے گزرتے ہم نے پورے قرآن میں ہم نے یہی سیکھا کہ ہم جب بھی کوئی آیت سے گزریں تو ہم کیا کریں؟ وہاں پر رک کے دعا کر لیں اپنے لیے۔ تو ہم کیا دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے نازعات نہ بھیج، بلکہ ہمیں ناشطات بھیج، کہ اللہ نرمی سے کھینچنے والے روح فرشتے جو ہیں وہ فرشتوں کو ہمارے لیے بھیج دو۔ اللہ ہم نازعات بھیج ہمارے لیے، ایسے نازعات نہیں چاہیے ہم کو اللہ تعالیٰ، ایسے جو سختی سے روح کھینچنے والے فرشتے ہیں اللہ وہ ہمارے لیے نہ بھیج۔ یہاں پر ہر جگہ ہمیں ایک دعا کرنی چاہیے،
यहाँ पर कोई दुआ नहीं आ रही है, ऐसे नहीं है कि अब जहाँ दुआ आएगी तो फिर हम दुआ मांग लेंगे या दुआ के अल्फाज आएंगे, बल्कि हमको हर आयत में हमने क्या सीखा, जब हम जन्नत का जिक्र पढ़ते हैं हमें जन्नत की दुआ मांगनी चाहिए, जब हम दोज़ख का जिक्र पढ़ते हैं तो हमें दोज़ख से पनाह मांगनी चाहिए, फिर इसी तरीके से हम मोहसिनीन का जिक्र पढ़ते हैं तो हमें ये दुआ करनी चाहिए कि हमें अल्लाह मोहसिनीन की लिस्ट में हमें शामिल फरमा दे। तो इसी तरीके से हम मोमिनीन का जिक्र करते हैं, पढ़ते हैं, सॉबिरीन का जिक्र पढ़ते हैं। तो अब तक हमने क्या सीखा कि जब जब हम जिस आयत पर से गुजरे तो हमने उस आयत में वहीं पर रुक के हमने दुआ की। तो यहाँ पर भी हम क्या दुआ करेंगे कि अल्लाह जो सख्ती से रूह निकालने वाले फरिश्ते हैं ना, तो उनको हमारे लिए ना भेज, और जो नरमी से निकालने वाले फरिश्ते हैं, अब इसके लिए हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे तो नहीं है कि हमने दुआ की और बस छोड़ दिया और सारा कुछ हमारे हक में हो जाएगा। उसके लिए हमें अपने आप को वैसे बनाना पड़ेगा, अमल सालेह करना पड़ेगा। और अब सबको पता है कि अमल सालेह की लिस्ट क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा सख्तियां हमारे ऊपर नहीं डाली गई। अल्लाह पर ईमान लाना और अमल सालेह करना, बार बार हम यही दो चीजें साथ साथ पढ़ते आए, ईमान और अमल सालेह, ईमान और अमल सालेह। और अमल सौले में तो बहुत छोटी छोटी चीजें आती है जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमें करनी होती है। तो ये नहीं है कि बहुत मुश्किल है कि हमें कहीं दूर चले जाना है, 40 दिन का चिल्ला लेना है, या 1 साल के लिए चले जाना है, घर बार छोड़ देना है, खाना पीना छोड़ देना है, नहीं, बल्कि हमारी दुनिया के कामों के साथ साथ हमको ये सारी चीजें करना है। तो यहाँ पर देखिए, वस्साबिहाती सबहा, तीसरी कसम कौन सी है, साबिहात, ये कौन से फरिश्ते हैं, तैरने वाले फरिश्तों की। और सबहा, जो तेजी से तैरते हैं। सबहा का क्या मायने है, किसी चीज का पानी पर तैरना या तेज रफ्तारी से गुजर जाना। और सब्बाह का क्या मतलब है, तैराक, जो तैराक होते हैं उनको कहा जाता है। अब ये यहाँ पर वो फरिश्ते हैं जो रूह को निकालकर जमीन से आसमान की तरफ ऐसे चलते हैं जैसे बेरोक टोक तैरते जा रहे हैं। वो रूह निकालते हैं और रूह निकाल कर फिर वो आगे उड़ते हुए तैरते हुए फिर वो आगे चले जाते हैं। तो तीसरी कसम उनकी खाई जा रही है कि वो फरिश्ते जो कौन से हैं, कि जो तैरते हुए चले जाते हैं और इनकी जो कायनात में तेजी से तैरते फिरते हैं, फिर दौड़कर एक दूसरे से आगे निकल जाने वालों की कसम, फसाबिकाती सबका। यहाँ पर देखिए कि एक और कसम किसकी बताई जा रही है, कि जो एक दूसरे से आगे बढ़ने वाले फरिश्तों की कसम है, कि ये सब काम करने में अल्लाह ताला ने जिन जिन को जो काम दिया है वो दौड़ दौड़ कर करते हैं। ये नहीं कि अच्छा अभी करेंगे, हमको कोई चीज का हुक्म होता है तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि अच्छा हम थोड़ी देर से कर लेंगे, अब अजान हो गई, अल्लाह का हुक्म हो गया नमाज के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, अच्छा अभी थोड़ी देर से पढ़ती हूँ, अच्छा अभी जाऊंगी, अभी करूंगी, ये हमारा होता है ना। लेकिन फरिश्ते ऐसे नहीं है, फरिश्ते कैसे हैं कि हुक्म की बजा आवरी करते हैं और एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह को राजी करना है तो हमको भी फस्साबिकाती सबका में होना चाहिए, कि दौड़ लगाने वाले, नेकियों में दौड़ लगाने वाले, अल्लाह के हुक्म को दौड़ कर पा लेने वाले। तो यहाँ पर ये फरिश्तों की सिफत बताई जा रही है। अगर हम भी ये काम करने लगे तो हमारे अंदर भी क्या, ये अच्छी बात है कि फरिश्तों की सिफत हमारे अंदर आ जाएगी। फिर इनकी जो इस किसी हुक्म की तदबीर करने वाले हैं, फल मुदब्बिराती, मुदब्बिरात वर्ड का ऐसे है, तदबीर से है। आप अगर इसको गौर करेंगे ना इनके रूट के ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि ये उर्दू के ही वर्ड सारे। नाजियात में भी हमने देखा नजा, नजा का आलम हम सुनते हैं ना, तो इसी तरीके से मुदब्बिरात भी क्या है, तदब्बुर से, तदबीर से है, कि तदबीर करने वाले, फिर जो इनकी जो किसी हुक्म की तदबीर करने वाले हैं। और जिस दिन कांपने वाली जमीन कांपेगी, तत्बअुहा यौम तर्जुफुर राजिफा, राजिफा किसका नाम है, कांपने वाली, यहाँ पर ये जमीन को कहा गया है क्योंकि ये कांपने वाली थी ना। सबसे पहले जब अल्लाह ताला ने जमीन को बनाया तो वो हल रही थी, झटके खा रही थी, तो फिर अल्लाह ताला ने उसके ऊपर क्या किया, कि उसके ऊपर पहाड़ जमा दिए ताकि वो हले ना। अब लेकिन जब ये देखिए कि कयामत का जब दिन आएगा तो पहाड़ तो हिला दिए जाएंगे, उड़ा दिए जाएंगे, जर्रा जर्रा हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, वो जमीन तो फिर से झटके खाने लगेगी, जलजले आने लगेंगे उस पे। और जैसे दुनिया में आजकल जलजले आते हैं, कुछ पॉइंट्स आते हैं, कुछ सेकेंड्स के लिए आते हैं, लेकिन जब कयामत का जलजला आएगा तो कंटिन्यू जमीन हलती रहेगी और बहुत ज्यादा तेजी से जमीन हलेगी, जो अब तक कभी नहीं हली थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह तो रहम करो। आप देखेंगे कि इसमें कयामत का एक मंजर बयान किया जा रहा है और मौत के आखिरी वक्त का मंजर बयान किया जा रहा है। अब हम देखेंगे कि 30 पारे में हमें ऐसी ही बातें ज्यादातर जन्नत, दोज़ख और क़यामत के मनाजिर हमें देखने मिलेंगे, और हमें ये सारी चीजें हमारे दिलों को खोलने वाली माइंड ब्लोइंग सारी आयतें हैं कि इंसान 30 पार से गुजर जाए तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो अल्लाह की तरफ रुजू ना कर ले।
اور دوڑ نہ لگائے، فالسابقات سبقہ میں نہ آ جائے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اگر تو ہم ایمان والے ہیں، اگر ہمارے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہے نا تو ان کے دل کانپنے لگیں گے یہ ساری باتیں سن کر کہ اللہ کیسے ہوگا اس وقت، کتنا برا ہوگا وہ وقت۔ اوپر جب ہم یہ پڑھیں گے، آپ اکیلے میں بیٹھ کے جب پڑھیں نا یہ آیتوں کو، تو ضرور اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ والی دعا بھی ضرور پڑھ لیا کریں، کہ یہ دعا جو ہے نا ہمارے ٹپ آف دی ٹنگ ہونی چاہیے۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ والتوبۃ النصوح قبل الموت۔ توبہ نصوح توبہ، سچی توبہ کا مل جانا ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ انسان اگر سچی توبہ کر لے تو کیا ہوگا کہ اس کو، انسان کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے اور وہ کامیاب ہو گیا، فوزاً عظیمہ، سب سے بڑی جو کامیابی جس کو کہا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں۔ اور جس دن کانپنے والی زمین کانپنے لگے گی، اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا آ پڑے گا، دل اس دن کانپ رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں سہمی ہوئی ہوں گی۔ اللہ اکبر! سوچئے کہ ظاہر ہے اب جس دن اتنے زلزلے کے جھٹکے آئیں گے تو پھر انسان کا کیا حال ہوگا؟ کیا انسان ڈرے گا نہیں، خوف زدہ نہیں ہوگا؟ تتبعوها الرادفہ، رادفہ کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے آنے والی۔ پیچھے آنے والی مطلب اس کے بعد یہ کہ جو نفخہ اول ہے وہ سب سے پہلے نفخہ اول ہوگا، پھر اس کے بعد نفخہ ثانی ہوگا۔ تو یہاں پر جب وہ یہ سور پھونکا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ قلوب یومئذ واجفات، تو اس دن دل کیا ہوں گے؟ کانپ رہے ہوں گے، لرز رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں آس پاس ہی سوشل میڈیا پہ جب ہم دیکھتے ہیں، کہیں کی نیوز ہم سنتے ہیں کہ یہاں پر بم گر گیا، یہاں پر زلزلہ آ گیا، تو وہاں کے لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے نا۔ اب لیکن یہ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں پوائنٹس میں ہم اس کو کاؤنٹ کریں گے، لیکن جو قیامت کا زلزلہ ہے، جھٹکا ہے، بہت زیادہ سخت ہوگا۔ تو اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا سوچئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، دلوں میں یہ بھی کہیے اور شکر بھی ادا کریے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہم پر رحم کیا کہ ایمان والوں پر قیامت نہیں آئے گی۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ چلو انشاءاللہ العظیم ہم وہاں پر اس وقت موجود نہ ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس وقت ختم کر دے گا۔ یہ قیامت برے لوگوں پر ہی قائم ہوگی۔ اور پھر آگے آ رہا ہے ابصارھا خاشعہ، اور اس دن آنکھیں کیسی ہوں گی؟ سہمی ہوئی ہوں گی۔ خاشعہ خشوع سے ہے نا، خشوع اور خضوع، ہم نماز میں بھی خشوع اور خضوع کا خیال رکھتے ہیں نا، تو وہ کیا ہے؟ ڈر، ایک قسم کا ڈر، اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ تو یہاں پر آنکھیں بھی سہمی ہوئی ہوں گی، اور وہاں پر کفار مکہ کہتے ہیں کیا ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے جبکہ ہم بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہتے ہیں یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی بات ہوگی۔ یعنی کہ ان لوگوں کا کیا مطلب تھا؟ حافرہ کس کو کہتے ہیں؟ آیت نمبر 10 میں حافرہ یعنی کہ گڑھا، گڑھا بھی اور خبر بھی، دونوں بھی اس کے میننگ ہے۔ خبر بھی تو ایک گڑھا ہی ہے نا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ گڑھا جو ان کا کہنا ہے کہ جہاں سے چلا تھا پھر وہیں پر واپس آ گیا، یعنی کہ مٹی تھا نا انسان ایک، پھر مٹی میں ہی چلا گیا۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم قبر کے گڑھے میں پہنچ گئے، کیا پھر ہم پھر وہاں پر واپس چلے جائیں گے، ہماری گلی سڑی ہڈیوں میں دوبارہ جان پڑ جائے گی؟ یعنی کہ قیامت میں مرنے والے سارے جو اب تک کے مردہ تھے سارے کے سارے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو بڑا ہی گھاٹے کا سودا ہوگا، کیونکہ وہ تو سوچ رہے تھے نا کہ ہم تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے ہی نہیں جائیں گے۔ اب جب اٹھا دیے جائیں گے تو یہ بڑے پریشان ہوں گے کہ یہ تو بڑی گھاٹے کی بات ہو گئی، اور وہ بس ایک گرجدار آواز ہوگی، اور پھر وہ ایک دم ایک میدان میں موجود ہوں گے۔ یعنی کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ سارے لوگوں کو ہانک کر ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، اور پھر بس ایک گرجدار آواز کون سی ہوگی؟ وہ نفخہ اول اور نفخہ ثانی کی۔ یعنی کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جب نفخہ اول ہوگا، یعنی کہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے یا مر جائیں گے، یعنی کہ دونوں میں سے کوئی ایک بات، یعنی کہ بے ہوشی بھی دے انسان موت کی شکل میں ہی ہوتا ہے نا۔ پھر دوبارہ جب وہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اٹھ کر بھاگنے لگیں گے، جہاں پر حشر کا میدان ہوگا، سارے کے سارے پھر وہاں پر جمع ہو جائیں گے، پھر وہ ایک دم ایک میدان میں موجود ہوں گے۔ کیا آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ۔ اب یہ ہم اس کا کافی بار ڈیٹیل ذکر اس کا پڑھ چکے ہیں کہ جب طویٰ کی مقدس وادی میں ان کے پروردگار نے پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اذهبا الی فرعون
انہو طغا کہ وہ سرکش ہو گیا ہے. طغا کس سے ہے؟ طغیانی سے، سرکشی سے، حد سے بڑھ جانا. پھر اسے کہو کیا تیرے لیے ممکن ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے. اب یہ دیکھیے کہ اپنے پیغمبر کو کیا بات سکھائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ، دیکھیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ اتنا سخت ہو گیا کہ اس کو جاؤ اور مارو اور لڑو، اس کو ختم کرو، بلکہ اس کو جا کے پیار سے کہو کہ کیا تو پاکیزگی اختیار کرنا چاہتا ہے. کہ یہاں پر دیکھیے کہ جو سکھانے والے لوگ ہیں، جو دین پہنچانے والے لوگ ہیں، جو دعوت دین کی طرف بلانے والے، دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کو یہاں سے یہ بات سیکھنی چاہیے کہ ہمارے جو رویے ہے، ہمارے جو لہجے ہیں، کتنے سافٹ ہونا چاہیے. یہ فرعون ہے، سرکش ہے، بچوں کو قتل کر رہا ہے، اتنا سخت انسان، اتنا برا انسان، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سختی والے الفاظ نہیں استعمال کیے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا سکھایا جا رہا ہے کہ تم جاؤ اس کے پاس اور اس کو کیا کہو، کیا تیرے لیے ممکن ہے کہ تو پاکیزگی اختیار کرے اور میں تجھے تیرے پروردگار کی راہ دکھاؤں اور تاکہ تو ڈر جائے. دیکھیے کتنی پیاری بات ان کو کہی جا رہی ہے کہ لڑائی نہیں ہے کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، مارنا نہیں ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنا سخت سرکش انسان ہے کہ جاؤ اس کو ختم ہی کر دو. یہ ہونا چاہیے تھا نا. ہمارا تو یہی حال ہوتا ہے کہ اگر کوئی تھوڑی سی سختی کرتا ہے تو جا کر تو ہم اس کو باتیں سنا کر آتے ہیں، لڑ کے آتے ہیں، جھگڑ کے آتے ہیں، 10 لوگوں کو اس کے بارے میں بول دیتے ہیں کہ فلاں شخص تو ایسے ہے ایسے ہے، اور ہم اس کو دین کی طرف بلانے کی تو دور کی بات، 10 اس کو ہم باتیں ہی سنا کر آ جاتے ہیں. لیکن یہاں پر دیکھیے کہ پروردگار کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے، ان کا رتبہ کیسا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم فرعون کے پاس جاؤ. اللہ اکبر. دیکھیے یہ طریقہ ہوتا ہے. ہاں کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں، کوئی اکڑ نہیں، پیغمبر ہے وہ. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پیغمبر اتنے بڑے ہیں وہ کیسے جائیں گے، وہ خود آئے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا. لیکن نہیں، دیکھیے نبوت سے یہاں پر سرفراز کر دیا گیا. مقدس وادی جس کا نام طوا تھا، جو کوہ طور کے دامن میں واقع ہے، اور ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا مدین سے مصر، اور مصر سے مدین جاتے ہوئے راستے میں یہ پڑتی ہے. اور اس مقام پر آپ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا 2 دفعہ موقع ملا تھا. پہلی دفعہ جب وہ اپنے اہل وعیال سمیت مصر جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے تھے کہ آپ اس وادی میں آگ دیکھ کر وہاں پہنچ گئے تھے. ہم نے پیچھے پڑھا تھا سورہ طٰہٰ میں. اور اس مقام پر، اس موقع پر آپ کو نبوت سے نوازا گیا دوسری دفعہ جب آپ تورات لینے کی غرض سے وہاں گئے تھے. تو یہاں پر دیکھیے کہ نبوت عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر جو ذمہ داری لگائی، سب سے پہلی ذمہ داری، اور آپ کے لیے وہ بڑی کڑی آزمائش بھی تھی کہ آپ کے ہاتھ سے اتفاقاً وہاں پر ایک شخص کی موت بھی واقع ہو گئی تھی نا. اب وہ تو ان کے در پہ تھے کہ کب موسیٰ آئے اور کب اس کو پکڑے. اب یہ بھی ڈر رہے تھے وہاں جانے کے لیے کہ اب وہاں جائیں گے تو وہ فرعون ان کو پکڑ لے گا، کیونکہ ان کے اوپر تو ایک کیس چڑھا ہوا تھا، ان کے ہاتھ سے قتل ہو گیا تھا نا. تو اب دیکھیے کہ اس کے باوجود ایک خیر خواہ کی اطلاع پر کہ اللہ آپ کے قتل کے مشورے وہاں پر ہو رہے ہیں، فرعونی پارلیمنٹ میں ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کو مدین کی جانب آپ چلے گئے تھے، مدین کی جانب. اور وہاں پر دیکھیے کہ ایک فرعون ایک انتہائی مغرور اور سرکش حکمران ہے. اس قسم کا پیغام پہنچانا یعنی کہ خود ہی جان جوخم میں ڈالنے کا کام ہے نا. کہ بھائی انسان بچا کے وہاں سے کسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھاگ کر آئے تھے. یہاں ہے نا، ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ کر آئے تھے. اب وہیں پر ان کو جانے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور ان خطرات کا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے دوران اظہار بھی کیا تھا کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ وہ تو بڑا سرکش ہے اور وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، میں ڈرتا ہوں. یہ بھی ہم نے پڑھا تھا. پھر انہوں نے اپنے بھائی کو کہا تھا کہ مجھے اپنے بھائی کے ساتھ بھیج دے، میرے بھائی کو میری طاقت بنا دے. یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا. تو یہاں پر دیکھیے کہ کیسے ہمیں سکھایا جا رہا ہے، کیسے ہمارے اندر نرمی ہونی چاہیے. اور کون سے لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے نہیں جو آپ کے لیے بہت نرم ہوتے ہیں، جو آپ کے لیے بہت باہیں کھول کے بیٹھے ہیں، ان کے لیے نہیں، بلکہ وہ لوگ جو آپ کے دشمن بھی ہیں، جو آپ کے لیے سخت رویہ رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی یہاں پر یہی سکھایا جا رہا ہے. ایمان والوں کی بات یہاں دکھائی جا رہی کہ ایمان والوں کے اندر کیا کوالٹی ہونی چاہیے کہ جب آپ ایسے سرکش انسان سے بھی بات کر رہے ہیں جو کہ آپ کا دشمن بھی ہے، لیکن کیسی بات کرنی ہے؟ پیار سے ان کو دین کی طرف بلانے کے لیے. ہمیشہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہم بات پڑھ رہے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سافٹ مزاج نہ ہوتے تو سارے لوگ ان سے دور بھاگ جاتے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہو کہ کیا کہو؟ میں تجھے پروردگار کی راہ دکھاؤں، اہدیک الی ربک فتخشی، تاکہ تو ڈر جائے. چنانچہ موسیٰ نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی مگر اس نے جھٹلا دیا اور بات نہ مانی. پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا. ہم یہ سارے کچھ پڑھ کے آ چکے ہیں
کہ کیا اس نے تدبیریں کی تھی۔ اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکار کر کہنے لگا میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ کیا کہا اس نے؟ کیا الفاظ تھے اس کے؟ فقال انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی تمہارا بڑا رب ہوں۔ اور چنانچہ اس نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ اس واقعے میں سامان عبرت ہے، اور شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے ان کے لیے بھی۔ اور کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل کام ہے یا آسمان کو؟ اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے انتم اشد خلقا ام السماء، یعنی کہ دیکھیے نا آسمان کتنا، ہم سوچیں اگر آسمان کی طرف ہم دیکھیں، نہ کوئی ستون ہے، نہ کوئی اٹکنے والی چیز ہے، نہ اس کے نیچے کھڑے ہونے والی کوئی چیز ہے، آسمان بنانا کتنا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تمہیں بنانا مشکل تھا یا آسمان کو؟ آسمان اتنی ہارڈ چیز میں نے بنا دیا، تو تمہیں بنانا میرے لیے کیا مشکل ہے؟ جسے اس نے بنایا اور اس کی چھت کو بلند کیا، پھر اس میں توازن قائم کیا، یعنی کہ دیکھیے کہ کہیں سے آسمان نیچے نہیں لٹک رہا، کہیں سے اوپر نہیں ہو گیا، کہیں سے کالا اور کہیں سے سفید نہیں ہو گیا، کہیں سے گرین اور کہیں سے بلو نہیں ہو گیا، الگ الگ کلر نہیں ہو گیا، برابر توازن ہے، سب طرف سے برابر ایک دم سسٹمیٹک بنا ہوا ہے۔ اور اس کی رات کو تاریک کر دیا، اور اس کی دھوپ اور اس دن کو دھوپ نکالی، اور اس کے بعد زمین کو بچھا دیا۔ آسمانوں کی تخلیق اور ان کا بنانا، اور یعنی کہ موٹا پتلا کیسے چھت کی جو، اب یہ دیکھیں کہ جو چھت بناتے ہیں کیسے اس کو برابر کرتے ہیں، بناتے ہیں، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بھی تخلیق کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے دن بنائے، کیسے رات بنائے، کیسے چھت بنائی، کیسے زمین بنائی، دھوپ کا وقت ہے، دن، اب یہ دیکھیے کہ دن رات کے پیچھے دن آتی، کبھی رات کے پیچھے رات آ گئی، ایسا نہیں ہوا نا کبھی، دن کے پیچھے دن آ گیا، کبھی ایسا ہو گیا نہیں، کبھی ایسا نہیں ہو، بلکہ ہر چیز اپنے سسٹم میں برابر چل رہی ہے، اپنے محور پر، اپنے آربٹس میں، سب چیز برابر اپنے سسٹمیٹک ٹائم ٹو ٹائم چل رہی ہے۔ کب سورج کو نکلنا ہے، کب سورج کو غروب ہونا ہے، سردیوں میں کب نکلنا ہے، گرمیوں میں کب نکلنا ہے، یہ ساری چیزیں کیسے ہیں اس کو پتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی ایسا اس کا کوئی بٹن ہے، بلکہ وہ اپنے اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے ساری کچھ اپنے اپنے کام کا کیے جا رہا ہے۔ اور جس سے اس کے بعد زمین کو بچھا دیا، جس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو خوب جما دیا۔ دہا کا کیا مطلب ہے؟ دہا اور تہا دونوں معنی ہم معنی الفاظ ہیں، یعنی کہ مختلف علاقوں کے الگ الگ تلفظ کی وجہ سے قرآن میں یہ دونوں الفاظ صرف ایک ہی بار آئے ہیں، پورے قرآن میں اگر دیکھا جائے گا تو یہ ایک ہی بار آئے، یعنی کہ بارش کنکریوں کو دور تک بہا کر لے جاتی ہے نا، تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دور دور تک بچھا دیا، پھیلا دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کیسے زمین کو پھیلا دیا، بچھا دیا، اور پھر اس میں سے چارہ بھی نکالا، اس میں سے پانی بھی نکالا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کئی سمندر ہیں، کئی نہریں ہیں، کئی ندیاں ہیں، کئی نالے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں سے نکال دی، اور پہاڑوں کو بھی خوب جما دیا۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے لیے سامان زندگی ہے۔ پھر جب وہ عظیم آفت آ جائے گی، وَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، طامہ بھی کس کا نام ہے؟ دوزخ کا، سوری، جہاں اس کا قیامت کا نام ہے طامہ بھی۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ قیامت کے ہم کو بہت سارے نام ہمیں سمجھ میں آئیں گے کہ کون کون سے نام ہے، تو یہاں پر بھی عظیم آفت کے نام سے اس کو کہا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ اتنی سخت ہوگی، تو ایک آفت کی طرح ہی ہوگی نا، اور آفت بھی چھوٹی نہیں بلکہ بڑی آفت۔ تو یہاں پر انسان کے بارے میں آ رہا ہے کہ یوم یتذکر الانسان ما سعی، تو اس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے کوشش کی ہوگی۔ سعی کیسے ہے؟ سعی سے ہے، تو سعی دیکھیے کہ کیسی ہے، سعی کا مطلب کیا ہے؟ دوڑ، جدوجہد، کوشش۔ ہماری کیا کون کون سی کوششیں ہیں؟ ہر انسان اپنی اپنی سعی کو دیکھ لے۔ آج یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کس بارے میں اتنی محنت کی، سعی کہاں کہاں ہم نے دوڑ لگائی۔ ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں تو صفا مروہ میں کیا، صفا مروہ کے درمیان ہم کیا کرتے ہیں؟ سعی کرتے ہیں نا، تو سعی کا کیا مطلب ہے؟ دوڑنا۔ تو یہاں پر دوڑ سے کیا مراد ہے؟ ہم جو کوششیں کر رہے ہیں، ہر انسان کی سعی الگ الگ ہے، کسی کی کوشش ہے دنیا پانے کی، کسی کی کوشش ہے آخرت کے لیے، کوئی محنتیں کر رہا ہے، کوئی اپنے جابز کے لیے محنتیں کر رہا ہے، کوئی اپنی ڈگریز کے لیے محنتیں کر رہا ہے، کوئی اسٹوڈنٹس اپنی پڑھائی کے لیے، اپنے ایگزامز کے لیے، اپنے اس کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، تو ہر ایک کی سعی الگ الگ ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اس دن انسان یاد کرے گا کہ ہائے میں نے کہاں اتنی زندگی کھپائی، کہ یہ ایک سوچنے کی بات ہے انسان کے لیے، کہ انسان وہاں پر سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ انسان نے وہاں پر دنیا میں کہاں پر اتنا وقت ضائع کیا۔ جو وقت انسان ضائع کر کے آیا ہے نا،
اس پر انسان حسرت کرے گا کہ ہائے کاش میں وہ وقت ضائع نہ کرتا. ایک لمحہ جو ہوگا نا انسان کا دنیا میں جس نے اس میں اللہ کا ذکر نہ کیا, اس پر بھی اس کو حسرت ہوگی کہ کاش میں وہ لمحہ اللہ کے ذکر میں گزار دیتا. لیکن دیکھیے کہ دنیا میں ہم کن کن چیزوں میں مصروف ہے. ہم اپنی جابس کے لیے صبح سے اٹھتے ہیں, رات تک محنتیں کرتے ہیں. کچھ خواتین کچن میں اپنے آپ کو تھکا رہی ہوتی ہیں, یہ بری بات نہیں ہے. دنیا میں جابس کرنا, کچن میں کام کرنا, یہ بری بات نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جانا, نمازوں میں دیری ہو رہی ہے, پھر ہم قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں مل رہا ہے, کلاسز جوائن کرنے کے لیے ٹائم نہیں مل رہا ہے, تو پھر اس کا جواب ہم کس سے لیں گے؟ اپنے آپ سے سوال کریں نا کہ میری کوشش کون سی ہے, ما سعی, کون سی کوشش کی ہے میں نے. ہر انسان, یہاں بیٹھی ہوئی تمام خواتین اپنے آپ سے سوال کریں, کہاں تھکاتی ہوں میں اپنے آپ کو, کتنا تھکاتی ہوں میں. دیکھیں کہ شام میں جب ہم بیڈ پہ جاتے ہیں کتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں, اور سوچیں تو کیا ہے ہمارے کام, وہی روز کے, وہی ہم نے کھانا پکایا, وہی ہم نے برتن دھوئے, وہی ہم نے گھر صاف کیا, اس سے زیادہ تو ہم نے کچھ نہیں کیا. پھر جو جاب کرنے والی خواتین ہیں وہی ان کے جاب کی روٹین ہے, صبح اٹھنا, اپنی جاب پر جانا, اپنے آپ کو تھکانا, پھر شام میں آنا, پھر وہی سب کچھ ہے. کچھ نیا تو نہیں ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ اس میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اللہ والے بندے ہیں, فاستبقوا الخیرات کی دوڑ میں ہیں, تو ان کی کوشش کیسی ہے, دنیا کے ساتھ ساتھ دین کے لیے بھی وہ اپنے آپ کو تھکا رہے. ان کے کوئی چیز روٹین ان کے ڈسٹرب نہیں ہوتے, ان کی نمازیں ڈسٹرب نہیں ہوتی, ان کی کلاسز ڈسٹرب نہیں ہوتی, ان کا سیکھنا اور ان کے نوٹس بنانا اور ان کا لرن کرنا, ان کا سننا, لیکچر سننا, کچھ بھی ڈسٹرب نہیں ہوتا. وہ ساری چیزیں برابر ٹائم ٹو ٹائم ہو رہی ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کی کوشش کیسی قابل قبول ہوگی. تو ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہماری کوشش کیا ہے, ما سعی, کہ یہ نہ ہو کہ ہم بھی جا کر تو وہاں پر حسرت کریں کہ کاش ہم نے کیوں ٹائم ویسٹ کیا. ابھی دیکھیے نا کہ اب ہم کوئی چھوٹے بچے تو ہے نہیں 18 اور 20 سال کے کہ ہمیں کوئی سمجھ نہیں ہے. اب یہاں پر تقریباً ساری بہنیں جو بیٹھی ہیں تو 40s میں ہے, 50s میں ہے, بہت کم ہے ہوں گی جو 30s میں ہوں گی. تو اتنی سالوں کے بعد بھی اگر ہمیں سمجھ نہ آئے, پھر ہم وہی دنیا کے دھندوں میں پڑے رہیں, اپنے آپ کو بزی رکھیں, تو پھر کیا ہوگا کہ انسان وہاں پر کیسے انسان حسرت کرے گا, کہ انسان کو یہ نہیں سمجھ آئے گا کہ انسان کیا کر کے آیا ہے. انسان کو یہ ریئلائز ہوگا کہ میں نے کہاں اتنی کوششیں کی, کہاں میں نے اتنا تھکایا کہ میرے پاس اللہ کے لیے ٹائم نہیں ملا. کبھی کبھی یہ دیکھیں نا کہ کئی خواتین کو یہ دیکھا جاتا ہے اتنا تھکتی ہیں, اور جب مصلی پہ آتی ہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھنے لگ جاتی ہیں. جب مصلی پہ آتی ہیں تو نوافل چھوڑ دیتی ہیں, سنتیں چھوڑ دیتی ہیں, نہیں آج میں بہت تھک گئی. اسپیشلی عشاء کی نماز میں اکثر خواتین کو اسی طریقے سے دیکھا گیا ہے کہ وہ جب تھک جاتی ہیں یا تو عشاء کی نماز ہی چھوڑ دیتی ہیں, اور بہت سارے ہمارے پاس انڈیا میں بہت سارے لوگ صرف 17 رکعت ہے یہ سوچ کر عشاء چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بھی کیسی ہماری کوشش ہے, کیسا ہمارا تھکنا ہے, کہاں ہم تھک رہے ہیں. انسان کو سوچنا چاہیے کہ میری کوشش کس کے لیے, کیا اللہ کو راضی کرنے کی کوشش ہے, کہاں ہم تھکا رہے ہیں اپنے آپ کو, کیا ہماری کوشش ہے, اور کیا ہماری کوشش اب بھی وہی ہوگی, کیا ابھی ہم نہیں جاگے ہیں. دیکھیں کہ جگانے والی آیتیں ہیں. اب دیکھیں کہ آپ بچوں کو اسکول کے لیے جگاتے, آخری وقت ہو گیا, اسکول کا ٹائم ہو گیا, جلدی سے اٹھو, ڈانٹتے ہیں نا. دیکھیں یہ بھی 30 پارہ کیسے ہے, آخری صورتیں, آخری پارہ ہے کہ اب تو جاگ جاؤ, اب تو جاگ جاؤ. جیسے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم کو کب سے کوئی جگا رہا تھا اور اب ہم اب تک نہیں جاگے تھے, تو اب ہمارے ڈانٹ پلائی جا رہی, کیا ابھی بھی نہیں جاگے تو پھر کیا ہوگا. اللہ اکبر. کئی آیتیں ہم نے ایسی پڑھی جس میں ہمیں جگایا جا رہا تھا, ہم غافل تھے نا, اور سب نے ریئلائز کیا کہ ہم کتنے غافل تھے, کتنی غفلت کی زندگی ہم گزار رہے تھے, کہاں ہم تھکا رہے تھے اپنے آپ کو بیکار چیزوں میں. کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کچھ کام نہیں بھی ہے اگر تو موبائل میں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں, کہیں نہیں تو گیم کھیل رہے ہیں, موویز دیکھ رہے ہیں, سیریلز دیکھ رہے ہیں, تھک رہے ہیں اپنے آپ کو, دماغ کو تھکایا جا رہا ہے. اتنے ہی ٹائم میں اللہ کو راضی کر لیتے. ایک ایک لمحہ ہمارے لیے ایسا ہے جیسے برف, پگھلتی ہوئی برف, ہر لمحہ ہمارے سے چھوٹ رہا ہے. ایک برف جیسے برف پگھلتی ہے ویسے ہماری زندگی کا ہر لمحہ ہم سے چھوٹا چلا جا رہا ہے. ایک ایک لمحہ, ایک ایک دن, ایک ایک ہفتہ, ایک ایک مہینہ, ایک ایک سال ایسے ہمارے ہاتھوں سے تیزی سے گر رہا ہے, اور ہم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں. کیا ہم ہر وقت یہ سوچتے ہیں؟ اگر ہم ہر وقت یہ سوچیں تو ہمارے سے گناہ بالکل نہیں ہوں گے اور نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی. آپ آبزرو کریں, یہ بات آپ آبزرو کریں کہ ہر وقت اپنی موت کو یاد کیا کریں. جب بھی ہم بستر پر جائیں رات میں تو ہم ضرور یہ سوچیں کہ پتہ نہیں کل صبح, کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے کہ رات میں جب ہماری روح اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جس کا ارادہ کرتے ہیں اسے اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں, اور جس کا وقت ابھی پورا نہیں ہوا ہوتا ہے اسے پھر واپس بھیج دیا جاتا ہے.
تو ہر لمحے ہم اپنی موت کو بھی یاد کریں اور ہر لمحے اپنے آپ سے یہ سوال کریں، ما سعی، کہ انسان کیا، اے انسان تو نے کیا کوشش کی؟ یہ یہاں پر ہے، لیکن یہاں پر ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ میں کہاں، کیا کیا میری کوشش ہو گئی، میں نے کیا کیا میں نے کوششیں کر لی، کیا میں نے اپنے آپ کو تھکا لیا، کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا ہوگا؟ یا پھر مجھے اور کرنے ہیں، محنتیں بڑھانی ہے مجھے؟ کہ دیکھیے جب ایگزامس قریب آتے ہیں نا تو بچے کیا کرتے ہیں، اپنی محنتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے 1 گھنٹہ پڑھتے تھے تو 2 گھنٹہ پڑھنے لگ جاتے، 3 گھنٹے پڑھنے لگ جاتے۔ تو ہماری بھی کوشش اب جیسے جیسے ہماری عمر آگے کی طرف بڑھ رہی ہے تو ہمیں بھی کیا کوشش ہے ہماری کہ اور اپنی دعاؤں، اپنی عبادتوں کو ہم بڑھائیں۔ پھر آگے دیکھیے، اور وہ جہنم کو ہر دیکھنے والے کے سامنے لایا جائے گا، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، کہ دوزخ کو بھی سامنے لایا جائے گا، اور جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ لیکن جو اپنے پروردگار کے حضور، جو ابد ہی کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے آپ کو خواہش نفس سے روکے رکھا، وَنَہَا عَنِ النَّفْسِ عَنِ الْهَوَىٰ، ہوا کس کو کہتے ہیں؟ خواہش نفس کو، یعنی کہ جو ہمارا نفس جو ہے نا ہمیشہ ہمیں برائی کی طرف اکساتا رہتا ہے۔ نفس امارہ، ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ہمیشہ ایک نفس جو ہے، ہمارے پاس 3 نفس ہے نا، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ تو نفس امارہ ہم کو کس چیز پر ابھارتا ہے کہ چلو کچھ نہیں ہوتا، اتنی سی گناہ کرنے سے کیا ہوتا، تم تو اتنی نیک ہو نا، چلو ایک نماز چھوٹ گئی تو اتنا کیا دکھ منانا، چلو کوئی نہیں ایک نماز چھوڑ دو، آج تو باہر ہے، آج تو پارٹی میں ہے، آج تو بازار میں ہے، ایک نماز چھوڑ دو، چلو کوئی نہیں قضا پڑھ لیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ نفس امارہ، انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف اکساتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر جو دیکھیے کہ کس کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے آپ کو خواہش نفس سے رو کے رکھا، اس شخص کی بات ہو رہی ہے کہ خواہش نفس اس کو اپنے طرف بلا رہی ہے، لیکن وہ اس کو رو کے رکھا، اس نے اس کی طرف جانے ہی نہیں دیا۔ اگر ہم کنٹرول کر لیں گے نا نفس امارہ پر تو نفس لوامہ بھی ہمارے پاس آ جائے گا، ملامت کرنے والا نفس آئے گا کہ ملامت، پھر ہمیں گناہوں پر ملامت ہوگی کہ نہیں میں نے ایسے کیوں کیا، میری نماز کیسے چھوٹ گئی، میں نے وقت پہ نماز کیوں نہیں پڑھی۔ یہ نفس لوامہ، پہلے امارہ پہ کنٹرول کریں گے تو پھر نفس لوامہ پر ہم جا سکتے ہیں کہ ہمارا نفس ہم پر ملامت کرے گا کہ میرے سے یہ گناہ کیسے ہوگا۔ ایک فجر اگر چھوٹ گئی تو دن بھر ملامت ہونی چاہیے ہمارے اوپر۔ تو پھر جب نفس لوامہ اگر ہمارے اندر آ جائے گا تو پھر وہ تیسرا نفس جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوگا، اور وہ ہوگا نفس مطمئنہ۔ انسان مطمئن ہوگا، پھر اپنے نفس کے ہر کام سے مطمئن ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ نفس کی ہر بات سننے لگیں گے نا، ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ قرین ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو قرین کی اگر کوئی بات سنتا ہے، یعنی کہ شیطان کی اگر بات سنتا ہے تو وہ شیطان قوی ہوتا جاتا ہے، اس کا جو قرین ہے، اس کا جو نفس ہے وہ پھولتا جاتا ہے کہ اچھا یہ تو میری ہی بات سن رہا ہے، اچھا شیطان نے اس کو کہا چلو کوئی نہیں آج کی نماز چھوڑ دو، اس نے چھوڑ دیا، اب اس کا نفس اور پھول گیا کہ نہیں نہیں یہ تو میری ہی بات سنتا ہے، کہ نہیں بات سننا نہیں ہے، نفس نے کچھ کہا نہیں اب میں تو اس کے اگینسٹ ہی کروں گی، آج آنکھ نہیں کھل رہی ہے فجر میں، نہیں میں اب اس کے اگینسٹ کروں گی، میں تو اٹھوں گی ہی اٹھوں گی، یہ نفس کے خلاف جانا ہے۔ تو نفس کے خلاف جانا نہن نفسا، اس کو کہا گیا ہے کہ نہن نفس عن الہوا، کہ جس نے اپنے خواہشات نفس کو روک کر رکھا۔ خواہش نفس ہماری کیا ہے؟ پوری پسندیدہ چیزیں، انجوائمنٹ، پارٹی، گھومنا پھرنا، کیا نمازیں پڑھنا ہے، کیا انجوائے کرو، اچھی دنیا ملی ہے، دنیا میں ایک بار آئے ہیں، یہ ہوتا ہے نا جنرل کانسیپٹ کہ دنیا میں تو ایک بار آئے ہیں، جوانی تو ایک بار ملی ہے، انجوائے کر لو، گھوم لو پھر لو، پارٹیز کو پارٹیز، اس میں جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، چائے پینا ہے، کافی پینا ہے، کھانے کے لیے جانا ہے، فرینڈس کے ساتھ جانا ہے، آؤٹنگ کرنا ہے، بھلے ہی اس میں نمازیں چھوٹ جائے، بھلے ہی کچھ ہو جائے، نہیں بلکہ یہ کیا ہے؟ خواہش نفس، اور انسان کو خواہش نفس اپنی طرف کھینچتا ہی رہتا ہے۔ واقعی کون نہیں چاہے گا انجوائے کرنا، اور وہ بھی پھر نماز کے ٹائمنگ آ گئے تو پھر اب نماز کے لیے اپنے آپ کو روکنا، پردے بھی اپنے آپ کو رکھنا، یہ تھوڑی ریسٹرکشنز ہے نا، تو یہ ریسٹرکشن پہ کون قائم رہے گا؟ نیک انسان، متقی انسان، اللہ کے پسندیدہ بندے، اللہ کے چنندہ بندے، اللہ کے چوزن وز جو بندے ہیں، وہ کہیں گے کہ نہیں یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں یہ خوشیاں نہیں چاہیے، ہم تو کہاں کی خوشیوں کے منتظر ہیں؟ جنت کی خوشیوں کے۔ جنت میں تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سامان تیار کر رکھا ہے جو ان کی آنکھوں سے چھپا ہوا ہے۔ تو یہاں پر اپنے آپ کو نہن نفس عن الہوا، ہر انسان آج سے ہی کوشش کرے اپنے نفس کے اس کے کنٹرول میں رکھے، اور جو نفس اس کو بہکا رہا ہے تو اس کی بات نہ مانے۔ اگر ہم اس کی بات مانیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دوزخ کے راستے پر ہم چلنے لگیں گے۔
تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنے نفس کو کنٹرول میں کرنا ہے، اپنے نفس کی بات نہیں ماننا ہے۔ اور یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی، انستعاتی ایان مرساہا، اور وہ آپ اس کے ذکر وقت بتانے سے کیا واسطہ، یعنی کہ ان کو کیا کرنا ہے، قیامت کبھی بھی آئے، دیکھیے کہ قیامت تو کبھی بھی آئے، لیکن ہماری موت جو ہے تو وہ تو کبھی بھی آ سکتی ہے نا، تو انسان اس کے لیے تو تیار رہے، اور اس کا علم تو آپ کے پروردگار پر ختم ہوتا ہے۔ الی ربک منتہاہا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے نبی کو بھی نہیں بتایا کہ قیامت کا کون سا وقت ہوگا، ہاں صرف اس کی ہمیں نشانیاں بتا دی گئی، نبی کو بھی نشانیاں بتا دی گئی اور ہمیں بھی نشانیاں بتا دی گئی۔ آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں، اور اس شخص کو جو اس سے ڈر جائے، جب وہ اسے دیکھیں گے تو انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں بس ایک پچھلا یا پہلا پہر ٹھہرے تھے۔ سورہ عباسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباسہ کا کیا مطلب ہے؟ ماتھے پر شکن ڈالنا، یعنی کہ ماتھے پر ہم تھوڑی سی جھڑیاں ڈالتے ہیں نا، کبھی کبھی کوئی بات ہمیں ناگوار گزرتی ہے، اس کا میننگ ہے عبسہ و تولا، اس نے ماتھے پر شکن ڈالی، یعنی کہ ذرا ترش رو ہونا، یعنی کہ تھوڑی سی ناگوار چیز ہمیں لگتی ہے تو لگتا ہے نا، تو یہاں سے دیکھیے کہ جب ہمیں کوئی چیز ناپسندیدہ ہوتی ہے، ناگوار ہمیں لگتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پیشانی پر تھوڑی سی بل پڑ جاتے ہیں نا، تو یہاں پر اسی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ پیشانی پر ان کے بل پڑے اور وہ بے رخی انہوں نے ظاہر کی، کیوں ظاہر کی، انجاءہ الاعمی، کہ ان کے پاس ایک نابینا شخص آیا، اندھا شخص آیا، اور آپ کو کیا معلوم شاید وہ سنور جائے اور نصیحت قبول کر لے۔ اب اس کی کیا ہے، شان نزول کیا ہے اس کا، بہت ساری بہنوں کو ہمارے پتہ ہے، ہماری تمام بہنیں جو ہماری پرانی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سب کو پتہ ہے، نئے اسٹوڈنٹس کے لیے بتاتی چلوں کہ ایک دفعہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند قریشی سردار بیٹھے تھے اور آپ انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اب یعنی کہ یہ دیکھیے نا، یہ کام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ویلیویبل ہے کہ کوئی قریشی سردار ہے اور اسلام کی انہیں دعوت دی جا رہی ہے۔ اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات تھی، تو اب اس میں کون کون تھے، عتبہ تھے، شیبہ تھے، ابو جہل تھا، امیہ بن خلف تھے، ابی بن خلف تھے، یہ سارے تھے لوگ۔ اب یہ لوگ بعد میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بدترین دشمن ثابت ہوئے، اور جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت اس زمانے میں نازل ہوئی جب قریشی سردار اسلامی دشمنی کی حد تک پہنچے ہوئے تھے۔ تو اسی دوران سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عبداللہ بن ام مکتوم جو تھے نابینا تھے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے وہ، اور ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ ان کی اہمیت کیوں تھی کہ وہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے، اور ایک تو نابینا بھی تھے۔ انہوں نے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی آیت کا مطلب پوچھا، اور جو لوگ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے انہیں آپ دیکھ نہیں سکتے تھے، اب ظاہر ہے وہ تو نابینا تھے نا، تو وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار محسوس ہوئی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ تو جاننے والا ہی ہے، دین جاننے والا ہی ہے، تو اب یہ ضرورت تو نہیں ہے کہ یہ ان کو میں بعد میں بھی بتا سکتا ہوں، یہ انہوں نے سوچا نا کہ ان کو تو میں بعد میں بھی بتا سکتا۔ اب ان کو جو لوگ بیٹھے ہیں سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں ان کو دین کی دعوت دوں تو یہ اسلام قبول کر لے، تو ان کا کنسنٹریشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بس ہلکی سی ناگواری کے اثرات آئے، آپ کے چہرے پر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مکتوم کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور انہیں خاموش کرا دیا۔ کبھی کبھی ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو بعض ہم اشارے سے خاموش کروا دیتے ہیں نا، کہ جس کی وجہ سے کہ آپ سیدنا عبداللہ کی طرف سے مطمئن تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ تو ایک خالص مومن بندے ہیں اور انہیں بعد میں بھی سمجھا سکتے ہیں، مگر اگر ان سرداروں میں سے کوئی ایک بھی اسلام کے قریب آ گیا تو اسلام کو کافی اس سے طاقت ملے گی، اسی وجہ سے آپ قریشی سرداروں سے گفتگو میں مصروف رہے، تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ تو دیکھیے کہ سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم جو تھے، ان کی جستجو جو تھی، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سورت کی ابتدائی آیات عبداللہ ابن مکتوم کے بارے میں نازل ہوئی، اور وہ آپ کے پاس آئے اور یہ کہتے رہے کہ یا رسول اللہ مجھے دین کی راہ بتائیے۔ اس وقت آپ کے پاس مشرکوں میں سے کوئی بڑا آدمی بیٹھا تھا، اور آپ پہلے سے اعراض کرتے تھے اور دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور عبداللہ کہتے کیا میری بات میں کوئی برائی ہے؟ آپ کہتے تھے نہیں، اس بارے میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اب یہ دیکھیں کہ اس صورت کے انداز خطاب سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکی سی ڈانٹ پلائی جا رہی ہے، کہ مطلب یہ کہ ان کو
देखिए कि एक تو नबी है, आखिर उस ज़मां नबी है, और वो भी क्या कर रहे हैं, कोई दूसरे काम नहीं कर रहे, दीन की ही दावत दे रहे हैं। लेकिन ये कि एक नाबीना शख्स, एक गरीब शख्स, एक नाबीना शख्स अल्लाह की बात सुनने, दीन की बात पूछने के लिए आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी, बल्कि उन्हें कोई डाँटा नहीं, झिड़का नहीं। हम तो क्या करते हैं, झिड़क देते हैं ना। जो लोग ऐसे गरीब होते हैं और जो माँगने वाले होते हैं, ऐसे लोग जो हमारे पास आते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको झिड़क देते हैं हम। लेकिन यहाँ पर देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ़ नागवारी पर एक ये आयत उतर गई, कि क्यों क्यों ऐसा? कि देखिए रहती दुनिया तक लोग ये समझते हैं कि क्या इनका नबी कैसा था, कि बड़े-बड़े लोगों में बैठता तो छोटे लोगों से बात नहीं करता था। तो यहाँ पर ये बात सिखाई जा रही है नबी को कि नहीं, छोटे हों या बड़े हों, चाहे अमीर हों, चाहे सरदार हों, चाहे गरीब कोई ईमान वाला हो, वो उनकी इस्लाम में सबकी बराबर की होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि इनको अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनके पास एक हंदा आया और आपको ये क्या मालूम कि शायद वो संवर जाए और नसीहत कबूल करता, तो नसीहत इसे फायदा देती। और जो शख्स बेपरवाही करता है, तो आप इसकी हिदायत के लिए इसके पीछे पड़े हैं। यानी कि किसकी बात हो रही है? तो जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन के लिए बात कर रहे थे, उनको समझा रहे थे, दीन की तरफ बुला रहे थे, तो उनकी बात हो रही है कि वो तो आने वाले हैं नहीं इस तरफ। आप उनके लिए अपनी सारी कोशिशें को वेस्ट कर रहे हैं, और जो आपके पास खुशी से दौड़ता हुआ आया है, तो उसको आप जवाब नहीं दे रहे। हालाँकि अगर वो नहीं संवरता, तो आप पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं। किसकी बात हो रही है? मुशरिकीन मक्का की, उनके जो सरदार थे उनकी, कि अगर वो नहीं भी सँवर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनसे तो नहीं पूछने वाला था कि आपने उन्हें क्यों नहीं समझाया, क्यों नहीं सिखाया, उन्हें क्यों नहीं दीन की तरफ बुलाया। मगर जो शख्स कोशिश करके आपके पास आया, वो डरता है। तो आप इससे गफ़लत बरतते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं चाहिए। ये कुरान तो एक नसीहत है, जो चाहे इसे याद रखे। इन्नहा तज़किरा, कुरान हमारे लिए भी एक नसीहत है ना। हम बार-बार देख रहे हैं कुरान को नसीहत कहा जा रहा है, कुरान हमारे लिए नसीहत है। कैसे नसीहत है? हमारे लिए कितनी नसीहतें मिली, कितने हमारे लिए यहाँ पर अहकामात मिले, कैसे हमारे दिल बदल गए। हर यहाँ पर बैठी हुई जो हमारी बहनों ने जो पहले पारे से जो जॉइन किया है, अब 30 पारे पर पहुँची हैं, तो कई नसीहतों से उनके दिल सरशार हो गए। उनके दिल लबरेज़ हो गए नसीहतों से, उनके चेंजेस उनके अंदर आ गए। तो ये हमको खुद रियलाइज़ हो रहा है कि ये कुरान हमारे लिए एक नसीहत है। अब ये कुरान हमारे पास ना होता तो बहुत सारी चीज़ों से हम तो गाफ़िल ही रहते ना। तो यहाँ पर जो शख्स कोशिश करके आपके पास आया और वो डरता है, तो आप इससे गफ़लत बरतते हैं। हरगिज़ नहीं चाहिए। ये कुरान तो एक नसीहत है, जो चाहे इसे याद रखे। यानी कि अंधा होने के बावजूद कोशिश करके इस्लाम की बातें सुनने के लिए आप तक पहुँचा है, इसका कोई हाथ पकड़ने वाला भी नहीं है। तो इसे भी अंदेशा था कि कहीं गड्ढे में गिर जाता या किसी चीज़ से टकरा जाता, या इस्लाम की राह में दुश्मन उसको सताते, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपके पास आया, तो आपको क्या चाहिए था कि आप उनकी परवाह किए बगैर इनकी बात सुनते। तो देखिए अपने नबी को अल्लाह ताला सिखा रहे हैं, हमारे तो मिज़ाज ऐसे हैं कि थोड़ा-सा कोई अगर हमसे टेढ़ी बात करे तो हम तो उसको डाँटने लग जाते हैं, उसके ऊपर चीखने और पुकारने लग जाते हैं, और अगर कोई गरीब वो बंदा हो तो उसको मारने और पीटने भी बैठ जाते हैं। ये होता है ना अक्सर हमारे साथ। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या लेसन है इसमें? हमारे लिए क्या नसीहत है इसमें? इन्नहा तज़किरा, कुरान हर जगह हमें नसीहत दे रहा है। तो हमें क्या नसीहत मिल रही है सूरह में? कि हमें भी सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए, कि चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई नाबीना हो, जो दीन की तरफ आ रहा है, सीखने के लिए आ रहा है, तो उसके लिए आपको ये नहीं अच्छा तुम कल आ जाओ, अच्छा तुम परसों आ जाओ, अच्छा अब मेरे पास टाइम नहीं है, बल्कि हर टाइम अपने आप को फ्री रखना चाहिए। कोई अगर आपको दीन के लिए कोई बात पूछ रहा है, तो आपने ये नहीं पूछना कि अच्छा मैं कल जवाब दूँगी, अच्छा मैं अभी मैसेज नहीं देख रही हूँ, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मेरे पास मेहमान है, मैं अभी घूमने जा रही हूँ, मैं अभी फिरने जा रही हूँ। नहीं, बल्कि कोई दीन की बात अगर आपसे पूछता है और आपके कोई उसकी है अगर कुरान के अंदर शौक उसको लग रहा है, तो आपने क्या करना है, हर काम छोड़कर बड़े सॉफ्ट कॉर्नर से, बड़े अच्छे से, प्यार मोहब्बत से उसको वो बात समझानी है। और वो काबिल एहतराम सहीफ़ों में हैं, जो बुलंद बाला मुकाम पर रखे हैं और पाकीज़ा हैं। इन कातिबों के हाथों में रहते हैं, जो बड़े बुज़ुर्ग और नेकोकार हैं। तो यहाँ पर देखिए सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान पढ़ता है और इसका हाफ़िज़ है, वो क़यामत के दिन लिखने वाले मुअज़्ज़िज़ फ़रिश्तों के साथ होगा। सुभान अल्लाह! यहाँ की हमारी तमाम बहनें कुरान लिखती हैं, यानी कि लिखती हैं, तफ़सीर इसकी लिखती हैं, लफ़्ज़ी तर्जुमा लिखती हैं,
اور آگے کیا ہے حدیث کا دوسرا پارٹ، اور جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور پڑھنا اسے مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اب کوئی لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں ہم غلط پڑھ رہے ہیں اس کے لیے پڑھتے ہی نہیں ہیں، نہیں نہیں غلط پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا، پھر سے اچھا پڑھو ہی نہیں۔ بہت سارے لوگ پڑھنے سے ہی منع کر دیتے ہیں، نہیں نہیں آپ غلط پڑھ رہے ہیں اس کے اچھا پڑھو ہی مت، کہ اس طریقے سے روک دیا جاتا ہے قرآن سے۔ دیکھیے شیطان کیسے روکتا ہے بہت سارے لوگوں کو۔ بہت سارے لوگ قرآن اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہم کوئی غلط پڑھ لیں گے، ہم اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ دے دے گا، بلکہ یہاں پر تو اٹک اٹک کر پڑھنے والوں کا دوہرا اجر ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے غفور الرحیم ہے، کہ ایک تو پڑھنے اور لکھنے والوں کا کیا معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، کتنا ان کے احترام ہے، کتنا ان کا اکرام ہے، کتنی ان کی عزتیں بڑھ رہی ہے۔ دنیا میں ہم بڑے محنتیں کرتے ہیں، سال بھر پڑھتے ہیں، محنتیں کر کر کے نوٹس بناتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، کوئی ہمیں اس کا ریوارڈ نہیں ملتا ہے، ایک ڈگری مل جاتی ہے، ایک جاب مل جاتی ہے، وہ بھی رو رو کے گھس گھس کے چپلیں گھس گھس کے ایک جاب ملتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہمیں کیا کیا اجر دے رہا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ اجر سے نواز رہا ہے، کہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے نا، کہ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس کی آیات جو ہے لوح محفوظ میں ساتوں آسمانوں کے اوپر نہایت معزز بلند مرتبہ صاف ستھرے صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے، اور زمین پر مخلص اور ایماندار لوگ اس کے اوراق کو نہایت عزت اور احترام کے ساتھ اونچی جگہ پر رکھتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ یہ بلند مقام پر رکھے ہوئے ہیں، تو ایک بلند مقام سے کیا مراد ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے، اس سے مراد ہے۔ اور ہم بھی کیا کرتے ہیں گھر میں قرآن کو ایسے ہی کوئی عام کتابوں کی طرح ادھر ادھر پھینک کر نہیں رکھتے، بلکہ اس کو اونچی جگہ پر رکھتے ہیں، عزت کے ساتھ رکھتے ہیں ہم اس کو۔ اور جو بڑے نیکوکار بڑے بزرگ اور نیکوکار ہیں، لعنت ہو انسان پر وہ کیسا منکر حق ہے۔ دیکھیے کہ انسان قتل الانسان ما اکفرا، قتل الانسان کا کیا مطلب ہے، کہ مارا جائے انسان، کہ وہ کیسا انسان ہے، کہ اس نے انکار کیا، یعنی کہ حق کا انکار کیا اس نے نا، تو یعنی کہ حق سارا کچھ آ گیا، سارے ایگزامپلس آ گئے۔ انسان کتنا اکفرا کا مطلب ناشکرا بھی ہے، ایک طریقے سے انسان قتیلہ کا مطلب ہے ہلاک کیا جائے انسان، کس قدر وہ ناشکرا ہے، کہ انسان دیکھے کہ انسان کے اوپر نعمتوں پہ نعمتیں اللہ تعالیٰ برسا رہا ہے، اور انسان کتنا ناشکرا ہے۔ اور نطفے، اور اس نے اور یہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا، نطفے سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، پھر اسے موت دے دی، پھر اسے قبر میں رکھا، پھر جب چاہے گا دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ ہرگز نہیں، جس بات کا اسے حکم دیا گیا تھا وہ فرض اس نے قطعاً پورا نہیں کیا۔ یعنی کہ دیکھیے کہ انسان کی حالات بتائی جا رہی ہیں، کہ انسان کیا ہے، کہاں مرے گا، کہاں دفن ہوگا، یہ انسان کو نہیں پتا، کہ سب سے پہلے انسان کس جگہ پرورش پائے گا، وہ نطفے سے بچہ بنا کر کس بے بسی کی حالت میں ماں کے پیٹ سے باہر نکلا، اسے کچھ یہ ہرگز یہ جرات نہ ہوتی کہ وہ اپنے خالق کے منہ کو آئے، یعنی کہ نا شکرا بن کرے، کفر کرے، اور اس کا کلام سن کر اس کا انکار کر دے۔ یہ بات نہیں تھی انسان کو کہ وہ ایسے کرتا۔ اور پھر جب وہ ماں کے پیٹ میں نشو نما پا رہا تھا، تو اس کی تقدیر طے کر دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ دی تھی کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، وہ کہاں مرے گا، کہاں دفن ہوگا، تنگ دست رہے گا یا پھر خوشحال رہے گا، اسے ایمان میسر آئے گا یا نہیں آئے گا، کفر کی حالت میں مرے گا یا ایمان کی حالت میں مرے گا، یہ سب تفصیلات رحم مادر میں ہی طے کر دی جاتی ہیں، اور اس مقررہ تقدیر کے آگے وہ بالکل بے بس ہے۔ تو ان باتوں کے باوجود وہ اللہ کے مقابلے میں اکڑتا ہے اور کفر کرتا ہے۔ اور یہ کہ آگے دیکھیے کہ ایک یہ کہ ماں کے پیٹ سے باہر آنا اس کے لیے آسان راستہ ہے، یہ سبیلا یسرہ جو آ رہا ہے، کہ اس نے اس کے لیے آسان راستہ کر دیا، نطفے میں ڈالا اس کو، خلقہ فقدرہ، اس کی تقدیر بنائی، ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ کہ دیکھیے کہ ایک ماں کے پیٹ سے باہر آنا بھی اس کے لیے ایک آسان راستہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے آنے کے لیے راستہ بنا دیا۔ اور جب رحم مادر میں بچے کی نشو نما پوری ہو چکتی ہے، تو ماں اس کو اپنے پیٹ سے باہر نکالنے کے لیے بے قرار ہو جاتی ہے، اور جب تک اسے جن نہ لے تو اس سے قرار نہیں آتا۔ تو یعنی کہ دیکھیے کہ راستہ تنگ ہونے کے باوجود بھی کیسے آسانی سے اتنی لچک کے ساتھ وہ بچہ باہر آ جاتا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ آسان کر دیا. یعنی کہ ایک اس کا یہ مطلب ہے، اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام ایسی قوتیں عطا کر دی، اور وہ ساری دنیا میں اس کو موجودہ وسائل، اسباب، اپنی زندگی گزارنے کے لیے راستے اس کو بتا دیے. یہ بھی ایک اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ ایک تو وہ مطلب ہے راستہ آسان کر دیا، اور دوسرے اس کو عقل دے دی، سمجھ دے دی. اب وہ اپنے لیے چوز کر سکتا ہے، اپنے لیے راستے چوز کر سکتا ہے. اب جیسے کہ 10th ہوتے ہی بچوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کون سی لینا ہے، آپ کو اسٹریم کون سی لینا ہے، سائنس لینا ہے، کامرس لینا ہے. یہ راستے سب پتہ ہے. پھر راستے چوز کرتا ہے انسان، پھر اس میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے. یہ بھی اسباب بھی ہے سارے انسان کے لیے تیار کر دیے اللہ تعالیٰ نے، آسان کر دیے راستے. پھر تیسرا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے خیر اور شر کے دونوں راستے سمجھا دی. یہ بھی میننگ ہو سکتا ہے. سبیلا یسرہ کے 3 میننگ ہو سکتے ہیں مفسرین کے نزدیک، کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خیر اور شر کے دونوں راستے انسان کو پتہ ہے کہ یہاں سے چلے گا تو کہاں جائے گا، جنت میں جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، دوزخ میں جانا ہے تو کون سا راستے پر چلنا پڑے گا. یہ سارا بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا. اس کی فطرت میں یہ تمیز رکھ دی. پھر انبیاء، رسول، کتابیں، یہ ساری چیزیں بھیجی تاکہ اس کو سمجھا دیا. دیکھیے کہ کتابیں آئی، کتاب ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، ایک احکامات ہمیں ملے، کیسے ہمیں کرنا ہے، کیسے ہمیں زندگی جینا ہے. یہ کتاب ہمیں سارا کچھ سکھاتی ہے کہ ہمیں زندگی کیسے جینا ہے، یہ ساری چیزیں سکھا دیتی ہے. تو یہاں پر دیکھیے کہ یہ بھی راستہ اس نے آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور جو راہ وہ اختیار کرنا چاہے کر لے. اس کو کوئی سختی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ نہیں نیکی کا ہی راستہ اختیار کرے، نہیں وہ بدی کا ہی کرے، بلکہ اس کو جو راستہ اس کو پسند ہے وہ اس کا راستہ آسان کر لے. اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، جب وہ انسان نیکیوں کے راستے پر چلنے لگتا ہے تو اس کے لیے وہ راستے آسان کر دیتا ہے. اور جب انسان برائی کے راستے پر چلنے لگتا ہے تو وہ برائی کے راستے اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں. تو دیکھیے کہ ہمارے لیے کتنے آسان ہو گئے نا راستے. اب کل تک ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم 1 گھنٹے کی کلاس میں بیٹھیں گے تو ہمارے کام کتنے ڈسٹرب ہو جائیں گے. مجھے یہاں جانا تھا، مجھے یہاں آنا تھا، وہ مہمان آنے والے تھے، ہمیں جانا تھا، یہ مجھے کام کچن کے وہ ٹائم پہ یہ کام ہوتے ہیں، فلاں کام میرے ڈسٹرب ہو جائیں گے. انسان نہیں سوچتا ہے نا. لیکن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے آسان کر دیا راستے. سارے راستے آسان ہو گئے، کوئی مشکل نہیں ہے اب کہ انسان کیا کرے، کہاں پر جائے، کیسے کرے. اللہ تعالیٰ نے سارے راستے آسان کر دیے اس کے لیے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کا یہ ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کے راستے آسان کر دیے. کئی لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کے راستے آسان کیے ہوئے کیونکہ انہوں نے دنیا کو پسند کیا نا. کئی ہمارے ایسے دوست احباب ہیں، کئی ہمارے رشتے دار ایسے ہیں کہ ابھی دنیا میں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، اپنے آپ کو، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اس طرف آنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے وہی راستہ ان کے لیے آسان کر دیا. اور جس بات کا اسے حکم دیا گیا تھا وہ فرض اس نے قطعاً پورا نہیں کیا. یعنی کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس کو، تو وہ سارا کچھ اس نے ان کا پورا نہیں کیا ہے. انسان کو موت. اب یہاں پر دیکھیے کہ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمارے لیے احکامات بھی بنائے ہیں کہ وہ ہمیں پورے کرنے ہیں احکام. اب سمجھ لیجئے کہ فرض نمازیں ہیں، 5 فرض نمازیں ہیں فار ایگزامپل. تو ایٹ لیسٹ انسان 5 نمازوں کی تو پرواہ کر لینا. چلے ٹھیک ہے تہجد نہ پڑھے، چلے ٹھیک ہے سنتیں نہ پڑھے، لیکن 5 نمازوں کی تو پیروی کرے نا. تو اس کو حکم دیا گیا وہ فرض اس نے قطعاً پورا نہیں کیا. کہ یعنی کہ کچھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں بیٹھی تمام بہنیں ایسی نہیں ہوں گی کہ جو فرض نہیں پورے کرتی ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے، ان کو اس بات کا خیال ہی نہیں ہے. اور پھر انسان کو چاہے وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے. اب یہاں پر دیکھیے پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھا. یہ بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے بہت بڑی. ثم اماتہ فاخبرہ ثم اذا شاء انشرہ. پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ کھڑا کر دے گا. اب کوئی بھی یہ سوچے کہ انسان کے لیے موت کیسے دینا بھی ایک نعمت ہو سکتی ہے. اگر آپ سوچیں تو موت بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے، قبر کا مہیا ہونا بھی ایک نعمت ہے ہمارے لیے. تو یعنی کہ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو موت دینا بھی اس کے اوپر احسان ہے، اور اسے خبر مہیا کرنا بھی ایک بہت بڑا احسان ہے. موت کے احسان ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ایک انسان بیمار ہوتا ہے، بہت دنوں سے بیمار پڑا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، بیماری اس کی ختم ہی نہیں ہو رہی، دن بدن بڑھتی جا رہی، انسان پریشان ہو جاتا ہے اپنی بیماری سے اور سوچتا ہے کہ موت ہی آ جائے بس میرا کام ہی تمام کر لے. اب موت آتی ہے، تکلیف سے سخت پریشان ہوتا ہے اسے. نہ موت آتی ہے، گھر والے بھی اس کی پریشان، گھر والے بھی اس سے بیزار آ جاتے ہیں. دیکھیے کہ سالوں سال اگر کوئی انسان گھر میں پڑا ہے تو گھر کے آج کل تو یہ اولادیں بھی ایسی نہیں ہیں کہ بہت زیادہ فرما بردار ہے، بہت زیادہ خدمت گزار ہے، بلکہ تھوڑے ہی سالوں میں نا، تھوڑے ہی دنوں میں کہہ سکتے ہیں کہ اولاد بھی پریشان ہو جاتی ہے.
تو اگر اس کو موت نہیں آتی ہے تو سارے کے سارے اس کے بیزار پڑے ہوتے ہیں، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کئی کئی گھروں میں تو ایسے بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کو پیمپر نہیں چینج کیا جاتا، ماں باپ بےچارے بوڑھے پڑے ہیں، پیشاور پاخانہ میں وہ بےچارے لڑ رہے ہیں، گندگی میں اپنے آپ کو لڑا رہے ہیں، اور ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اولادیں ان کی دنیا میں کھوئی ہوئی ہیں، اکیلے چھوڑ دیا گیا ہے ان کو، نہ ان کے کھانے کی فکر ہے، نہ ان کے پینے کی فکر ہے، نہ ان کے ٹوائلٹس صاف کیے جا رہے ہیں، نہ ان کو نہلایا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا مطلب انسان کو موت آ جاتی ہے تو وہ بھی ایک نعمت ہی ہوگی نا اللہ کی طرف سے۔ یہ ساری اس سے چھٹکارا تو مل جاتا ہے اس کو یہ ساری تکلیفوں سے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ بیماری میں پریشان انسان، اگر موت آ جائے، وقت پر موت آ جائے، مرنے والے کو موت آ جانا بھی اس کے لیے تکلیف سے نجات حاصل ہو گئی، اور اس کے گھر والوں کی بھی پریشانی سے نجات پا گئے نا، اس کی پریشانی بھی۔ پھر انسان کو موت نہیں آئی تو دیکھیے اگر انسان کو موت نہیں آتی تو کیا ہوتا تھا دنیا میں؟ انسان بیمار اور اپنی بڑھاپے کی حدوں کو پہنچے ہوئے کہیں کہیں پڑے نظر آتے تھے، کہ ان کو کوئی چھوڑ دیتا تھا کہیں لے جا کر، پتہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ کہ انسان کو موت دینا بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نعمت ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان کو قبر مہیا کرنا، یہ بھی ایک ایسے نعمت ہے۔ اب اس کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا کہ دیکھیں کہ قبر کا مہیا کرنا کتنی بڑی نعمت ہے؟ یا ورنہ دیکھیں کہ اگر موت ہوتی کسی انسان کی، اگر خبر کی بات نہ ہوتی تو اس کے گھروں میں ہی وہ لاش پڑی رہتی، اور وہ جو گھر والے ہیں اس کے صدمے سے وہ پریشان ہوتے، اور اس کے جسم میں جو تغیرات ہوتے تھے وہ دیکھنا برداشت کے باہر رہتا تھا انسان کے۔ کہ اب دیکھیں کہ لاش تھوڑی دیر کے بعد اس میں اسمیل ہو جاتی ہے، پھر اس میں کیڑے ہو جا سکتے، کیا کیا ہو جا سکتے نا۔ اگر انسان کو خبر نہ ہوتی، خبر میں دفنا نہیں دیا جاتا، یا پھر کہ ایسے ہی اوپر پڑے رکھتے، تو کتنا برا حال ہوتا۔ یہاں ایک لاش پڑی، وہاں ایک لاش پڑی، کوئی اس کو کہیں پھینک کر آتا، کوئی اس کو کہیں چھوڑ کر آتا، اب لوگ اس سے پریشان ہوتے، اس میں کیڑے ہو جاتے، اس میں بدبو پھیل جاتی، اور ہر ایک کے گھر میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مرتا تو ہے۔ لیکن اب وہاں پر اگر سارے ہی اس طریقے سے گھروں میں پڑے رہے لاشیں، تو پھر کیا حال ہوگا؟ تو سوچئے کہ یہ کسی کا قبر کا مل جانا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس طریقے سے کسی کا میں سٹوری سن رہی تھی کہ کورونا کے ٹائم پہ، یا پھر کہیں کورونا کے ٹائم پر نہیں، کورونا کے ٹائم پہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ دفنانے کے لیے کتنی مشکل ہو رہی تھی، اور ایک جگہ سیلاب کہیں آیا ہوا تھا اور چاروں طرف اتنا پانی تھا کہ کوئی خاتون اپنی بات بتا رہی تھی کہ ان کی ساس کا انتقال ہو گیا، اور 2 دن ہو گئے کہ ان کو دفنانے کے لیے آسانی نہیں پیش آ رہی تھی۔ مطلب کہیں جانے کے لیے راستے ہی نہیں ہے، نہ گاڑی چلائی جا سکتی ہے، نہ چل کر جایا جا سکتا ہے۔ وہ بیچوں بیچ گھر میں بیٹھے، اور آس پاس پورا گھر کے اطراف میں پورا پانی ہے، سیلاب آ گیا تھا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ کتنی مشکل وہ وقت ہوگا کہ انہوں نے کیسے 2 دن کے بعد، اور پتہ نہیں کیسے انہوں نے اپنی ساس کو پھر انہوں نے قبر میں ان کی تدفین ہوئی۔ تو یہ دیکھیے کہ جو قبر میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبر عطا کی، وہ بھی ایک نعمت ہے۔ پھر اسی طریقے سے میں دیکھ رہی تھی کہ ہمارے اسلام میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیے میت کے ساتھ بھی کتنا اچھا معاملہ رکھا، رحم کا معاملہ رکھا، کہ اس کو ایسے ہی نہلایا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، صاف ستھرا پاکیزگی کی حالت میں اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پہ کوئی ایک ویڈیو آئی تھی، میں دیکھ رہی تھی، شاید بدھ مذہب تھا یا پتہ نہیں بدھسٹ تھے، پتہ نہیں کون سے تھے۔ تو ان لوگوں کے پاس مرنے والوں کو کیا کیا جاتا ہے کہ ان کی اسکن کو چھیل کر گدھ کو کھلانے دے دیا جاتا ہے۔ لوگ کیا کر رہے ہیں، مرنے والوں کو لا رہے ہیں، لا کر باہر ایک دور مطلب سٹی سے کہیں دور باہر ایسی جگہ بنی ہوئی ہے، سارے لوگ اپنے اپنے مرنے والوں کو لا کر تو اپنے مردوں کو وہاں پھینک رہے ہیں، اور وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے 2-3 لوگ ایک چھری لے کر اسکن کو تھوڑا سا اوپر سے چھیل دے رہے ہیں، اور وہاں پر گدھ، بڑے بڑے گدھ بیٹھے ہوئے، وہ گدھ ان کی غذا بن رہے ہیں۔ مطلب ان کو پتہ ہی نہیں ہے نا، ان کے پاس یہ سسٹم ہی نہیں ہے کہ وہ قبر میں ڈالی جائے۔ اور اب ہندوز میں دیکھیے کہ کتنا ان کے ساتھ مردہ کے ساتھ کتنا برا برتاؤ ہوتا ہے، کہ دنیا میں ہی ان کو جلا دیا جاتا ہے، کتنے ان کے لیے لکڑیاں لگائی جا رہی ہیں، جلایا جا رہا ہے ان کو۔ مطلب یہ کہ آگ دنیا میں ہی ان کو سٹارٹ ہو گئی، آگ کا عذاب۔ لیکن دیکھیے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی رحم، کتنی ہمدردی والی بات یہ رکھی کہ دیکھیے لاش کی بے حرمتی نہیں ہو رہی میت کی، کہ اس کو زمین میں گڑا کر کے اندر ڈال دیا جا رہا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اور یہ بھی دیکھیے کہ اس کو بند بھی کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ بند نہیں ہوتی تو ہمیں دکھتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے حشر، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیا برا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، کیا اچھا ہو رہا ہے، وہ بھی ہمیں نہیں پتا چل رہا۔ یہ ساری کچھ چیزیں قبر کا ملنا، دیکھیے امات اخبارہ، کہ یہ موت کا ملنا اور خبر کا ملنا ہمارے لیے کیسے نعمت ثابت ہوتا ہے، کہ ہم نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا کہ واقعی موت بھی ایک
और कोई ये सोचे कि नहीं नहीं मरना तो कोई नहीं चाहता ना, देखिए कि हम में से कौन मरना चाहता है, लेकिन ये देखिए कि जिंदा भी कोई नहीं रहना चाहता। आप उन लोगों से पूछिए जो जिनकी जिंदगियां इतनी सख्त हो गई हैं, आखिरी वक्त हो गया उनका, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, बीमारियों से परेशान है, ना खाना है ना पीना है, और उन लोगों की जिंदगियां नहीं खत्म हो रही, तो उनसे आप जाके पूछिए कि वो मौत के लिए कितना तरस रहे हैं। वो मौत की दुआएं कर रहे हैं वो लोग। हम तो वैसे देखा जाए तो हम ये सोचेंगे कि नहीं नहीं हमें तो नहीं मरना, हम अभी ऐश और इशरत की जिंदगियों में है, हट्टे कट्टे हैं, चल रहे हैं फिर रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं, तो मरना कौन चाहेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मौत के एकदम जरूरत, ऐसे लगता है जैसे वो चाहते हैं कि मौत आ जाए तो हमारी हम सुकून से हो जाए, दुनिया से की परेशानियों से हम बाहर निकल जाए। तो ये देखिए कि अल्लाह ताला ने मौत बनाया, ये भी हमारे लिए नेमत है, कब्र बनाया, ये भी हमारे लिए नेमत है। अब ये कि जब चाहे, अब देखिए अगर खबर नहीं होती तो कैसे जानवर उसको खींच कर लेकर चले जाते, नोच के खा लेते, कि कुत्ते फाड़ देते उसको। लेकिन ये देखिए कि कैसे उसकी हुर्मत देखिए कैसी है मैयत की, कि उसको डालकर गड्ढा बंद कर दिया जाता है। ऐसे नहीं कि वो, अब अगर ऐसा होता कि खबर खुली है या कहीं फेंक कर आ गए, तो जानवर उसको खा खींच लेते, उसकी आंखें निकाल देते, और इंसान अपने अपनों को इस हालत में देख सकता था भला? नहीं देख सकते हम लोग, कि हमारे अपनों का ये हाल हो गया तो हम कैसे उसको बर्दाश्त कर सकेंगे ना। और उसके बाद इंसान कितना खौफजदा होता, अगली बार जब अपनी मौत का वक्त आता तो इंसान कितना खौफजदा होता। अब ये देखिए कि कफन वफन पहना कर तो हम कब्र में डाल देते हैं, फिर हमें नहीं पता कि मरने वाले के साथ क्या हुआ। बस अब वो सारी चीजें हमारी आंखों से ओझल हो जाती है। और इंसान को चाहिए कि वो अपने खाने की तरफ देखे। हमने ही ऊपर से पानी बरसाया, फिर अजीब तरीके से जमीन को फाड़ा, तो इसमें हमने अनाज भी उगाया, और अंगूर और तरकारियां और जैतून और खजूर और घने बागात और फल और चारा भी उगाए। ये सब तुम्हारे और तुम्हारे मवेशियों के लिए सामान्य हयात है। फिर जब कानों को बहरा कर देने वाली आ पहुंचेगी, फइज़ा जाअतिस साक़्क़ा। साक़्क़ा क्या है? सक्का ऐसी आवाज को कहते हैं जो कानों को बहरा कर दे, ऐसी सख्त आवाज जिससे कानों के पर्दे फट जाएं। नफखे, ये पहले नफखे सूर के वक्त की बात हो रही है। तो आदमी इस दिन अपने भाई से भागेगा, और अपने माँ और अपने बाप से, और अपनी बीवी और अपने बेटों से। पहले भी हमने पढ़ा था कि ये सबसे नजदीकी रिश्ते हैं। इंसान दुनिया में देखिए कि जितनी मेहनतें करता है, इनके लिए करता है, अपने माँ बाप के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए। कितना इंसान थकता है ना, कितना थकाता है अपने आप को। कई बार इसकी नमाजें जा रही है, कई बार ये अल्लाह के अहकामात को पीछे डाल रहा है। किन के लिए? इन्हीं रिश्तेदारों के लिए, इन्हीं इन्हीं क्लोज रिश्तों के लिए इंसान दुनिया में क्या कुछ करता है, और वहां पर जाके फिर इंसान इन्हीं रिश्तों से भागेगा। देखिए कैसा वो वक्त होगा। इस दिन हर शख्स की हालत ऐसी होगी जो इसे दूसरों से बेपरवाह बना देगी। इस दिन कुछ चेहरे चमक रहे होंगे, वजूह यौमाइज़िन मुस्फिरा, अल्लाह अकबर, ज़ाहिकतम मुस्तबशिरा, हंसते और खुश खुर्रम होंगे, अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें भी ऐसे चेहरों वाले बना दे, यौमाइज़िन मुस्फिरा, कि अल्लाह ऐसे लोगों में, ऐसे खुश और हशाश बशाश लोगों में हमें बना दे। अल्लाह हंसने वाले चमकने वाले चेहरे हमें भी अता करना कयामत के दिन। ऐसे अमाल हमारे करवा देना। अब वही है बात, फिर से वही बात आ रही है कि हमारे अमाल ऐसे होंगे तो हम भी यौमाइज़िन मुस्फिरा में शामिल हो जाएंगे, ज़ाहिकतम मुस्तबशिरा में शामिल हो जाएंगे। ज़ाहिर है जो लोगों को खुशखबरियां मिलेंगी तो वो तो बड़े खुश खुर्रम होंगे, हंस रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। कि देखिए कि जब क्लास में रिजल्ट आता है, जो टॉप आते हैं बच्चे बड़े खुश होते हैं, और जो फेल होते हैं कोने में बैठे रो रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए कि उन्हीं लोगों का एक ग्रुप होगा जो खुश और खुर्रम घूम रहे हैं। इनको कामयाबी मिल गई, दुनिया में इन्होंने थका लिया था, अल्लाह ताला को राजी कर लिया था थका थका के ना अपने आप को। तो ये कैसे होंगे? ज़ाहिकतम मुस्तबशिरा, खुश होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। और फिर ऐसे लोग, अल्लाह ताला हमें भी ऐसे लोगों में शामिल कर ले। और वजूह यौमाइज़िन अलैहा गबरा, और कई चेहरे ऐसे होंगे जिस दिन इन पर गुबार होगा, तरहकुहा कतरा, और इनको ढांपती होगी स्याही। स्याही से क्या मुराद है? यानी कि चेहरों पर कालापन पड़ गया। यानी कि देखिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि परेशानियों से उनके चेहरे काले पड़ जाते हैं, थकान से चेहरे उनके, परेशानियों से। तो यहाँ पर भी परेशानियों की वजह से और चारों तरफ चारों गुनाहों के बोझ से उनके चेहरों पर स्याही छा रही होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह पहले जो लोगों का ज़िक्र हो रहा था, अल्लाह तू हमें उन लोगों में शामिल करना, अल्लाहुम्मा अजअलना मिनहुम। और अल्लाह जिन लोगों का ज़िक्र हो रहा है, जिन दोज़खी लोगों का ज़िक्र हो रहा है,
یہ وہ لوگ ہوں گے جو کافر اور بدکار ہیں. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. اللہ کفرہ اور فجرہ میں ہمیں شامل نہ کرنا، اللہ مسفرہ اور مستبشرہ میں ہمیں شامل کر دینا. ایسی دعائیں کیا کریں. اذا الشمس کورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ تکویر. اب یہاں پر دیکھیے تکویر کا کیا مطلب ہے؟ لپیٹنا. کورا، کور ہم کیسے چڑھاتے ہیں نا، ہم اپنے بک کو کور چڑھاتے ہیں نا، لپیٹتے ہیں کور بک کو. تو یہاں پر کورا سے کورت ہے. تو جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، یہ بھی دیکھیے قیامت کا منظر. تو یہاں پر دیکھیے یہ بھی قیامت کا ہی منظر پیش کیا جا رہا ہے. تب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور ستارے بے نور ہو جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائے گی. اب یہ دیکھیے قیامت کا منظر یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا. یہ قیامت انسان ایسے لگ رہا ہے جیسے قیامت ہمارے سامنے ہو رہی ہے، کہ یہ سارے چیزیں ایک ایک چیز ہمارے سامنے یہ بیان کی جا رہی ہے کہ کیسے انسان قیامت کو آنکھوں سے دیکھ لے. تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ قیامت کو آنکھوں سے دیکھ لے تو اسے چاہیے کہ سورۃ تکویر، الانفطار اور انشقاق پڑھ لے. یہ تینوں صورتوں میں قیامت کا ذکر ایسے آئے گا جیسے ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں. اور یہاں پر 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی. اب یہاں پر 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کا ہی ذکر کیوں کیا گیا؟ تو یہاں پر دیکھیے اہل عرب کے نزدیک اونٹ کیا ہے؟ ایک بہت قیمتی چیز سمجھی جاتی ہے. اور 10 ماہ کے اسپیشلی حاملہ اونٹنی جو ہے نا، ان کے پاس سب سے ویلیویبل چیز ہوتی تھی، کہ کیونکہ وہ اب 1-2 ماہ کے بعد بچہ جنے گی اور دودھ بھی دیا کرے گی. تو اس لیے ان لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ اونٹنی کو بہت خیال رکھتے تھے. ایسی جو حاملہ اونٹنی ہوتی تھی نا، تو اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، اس کے ساتھ رہتے تھے، اس کا کیئر کرتے تھے، کیونکہ اب ظاہر ہے وہ بچہ دے گی اور پھر دودھ بھی دے گی، تو ان کے لیے بہت ویلیویبل تھی. تو یہاں پر دیکھیے کہ عرب جو ہے ان کی ویلیو، ان کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں، اس سے ان کو اٹریکٹ کر کے ان کی ایگزامپلس دی گئی ہے. تو یہاں پر ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قیامت جب آئے گی تو یہ اپنی 10 ماہ کی اونٹنیوں کو بھی بھول جائیں گے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے. ورنہ دنیا میں جب وہ لوگ تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ اس کو دیکھتے تھے، کیئر کرتے تھے، اس کو چھوڑتے نہیں تھے. لیکن اب بھاگ رہی اونٹنیاں ادھر ادھر، مالک اس کو دیکھ ہی نہیں رہا. اور جنگلی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے اور سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی. اور زندہ در گور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں ماری گئی تھی. اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے. اب یہ یہاں پر دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں قیامت کی ایکسپلین ہو رہی ہیں کہ قیامت کے دن سمندر بھی بھڑکائے جائیں گے اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور آسمان کا پوست اتارا جائے گا. اذا السماء کشطت، یعنی کہ دیکھیے کہ آسمان کی جو کھال ہے وہ کھینچ دی جائے گی. اور زندہ دور کی ہوئی لڑکیاں، جب دیکھیے کہ پہلے کے زمانے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کیا کرتے تھے یہ لوگ، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، قبروں میں دفن کر دیتے تھے. تو اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ایسے لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیوں اس لڑکی کو زندہ درگور کیا تھا. اور دوزخ بھڑکائی جائے گی اور جنت قریب لے آئی جائے گی. اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. میں پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی قسم کھاتا ہوں. فلا اقسم بالخنس، اور جو سیدھے چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں. اور رات کی جب اس کی تاریکی چھانے لگے اور صبح کی جب وہ سانس لے کہ یہ قرآن ایک معزز رسول اور اس رسول کا قول ہے جو بڑا طاقتور اور صاحب عرش کی یہاں بڑے رتبے والا ہے. وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے. اس کی بات ہو رہی ہے، یہ قرآن ایک معزز رسول اور فرشتے کا قول ہے. یعنی کہ کون سا فرشتہ جس کی بات ہو رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کی. عرش پر وہ سب سے آگے ہے نا، ان کی ویلیو مطلب یہ کہ وہ ایک ایسے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، وحی لے کر آتے ہیں. تو یہاں پر صاحب عرش کی یہاں بھی بڑے رتبے والا ہے اور وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، با اعتماد ہے. اے کفار مکہ، تمہارا رفیق مجنون نہیں. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے.
اس نے جبریل کو روشن افق پر دیکھا ہے اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے یعنی کہ یہاں پر دیکھیے کہ قسم کھائی جا رہی ہے، اور یہاں پر جبریل علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ سورہ نجم میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ افق اعلیٰ پر ان کو دیکھا تھا، تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ جبریل امین کو اس حال میں دیکھا کہ وہ پوری فضا میں ایک سبز فرش نظر آ رہا تھا، اور اس نے آسمان کے کنارے کو ڈھانپ لیا تھا، یعنی کہ سارا آسمان ان کے وجہ سے چھپ گیا تھا، اور جبرائیل علیہ السلام کو ان کے اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ اور ان کے کتنے پر تھے؟ جبرائیل علیہ السلام کے کتنے پر تھے؟ ویری گڈ، فاسٹ، ویری گڈ، واہ کیا بات ہے، 4-5 بہنوں کے جواب اتنی فاسٹ آ گئے، 600 پر تھے، ویری گڈ، پرفیکٹ ہو گئی ہماری سسٹرز ماشاءاللہ سے۔ اور وہ غیب کے علم کے لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں، نہ ہی یہ کسی شیطان مردود کا قول ہے۔ پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اپنے آپ سے بھی یہ سوال کیا کریں، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، یہ یاد کر لیجئے، جب بھی ہم کوئی غلط کام کرنے جائیں نا، تو جب بھی ہمارے قدم روک لینے چاہیے اپنے آپ کو، یہ ہم پوچھیں اپنے آپ کو، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں تم جا رہے ہو، کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں بلا رہا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں دنیا میں اپنے آپ کو کھوئے رکھا ہوا ہے، ہم نے اپنے آپ کو دنیا میں بزی کر کے رکھا ہوا ہے، اللہ کے لیے تو ہمیں ٹائم ہی نہیں ہے۔ نمازیں ہم کسی طریقے سے فرض نماز ادا کر لیتے ہیں، بس ٹوٹی پھوٹی چھوٹے چھوٹے سورے ہم اس میں ڈھونڈ کر پڑھ لیتے ہیں، اور پھر ہم بس اپنی دنیا میں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کتنا اچھا سوال ہے یہ، ہر انسان پوچھے اپنے آپ سے، سوال کرے، دوسروں سے نہیں کرنا ہے، اپنے آپ سے کرنا ہے۔ یہاں پر ہم اپنے آپ کی صفائی کرنے بیٹھے ہیں، اپنے نفسوں کا تزکیہ کرنے بیٹھے ہیں، تو پوچھے تو ذرا اپنے آپ سے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میں کہاں جا رہی ہوں، کہاں جا رہے ہیں ہم، کدھر ہے ہمارا راستہ، اور ہم کدھر بھٹکے چلے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو راستہ آپ کا گھر کا پتہ ہے تو آپ سیدھا اپنے گھر جائیں گے، ادھر ادھر بھٹکیں گے نہیں، لیکن ایک نیا شخص آئے گا تو اس کو نہیں پتا تو وہ بھٹک جائے گا، تو ہم کہیں بھٹکے ہوئے تو نہیں ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، سوال کریں اپنے آپ سے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ دیکھیں اس بات پر غور کریں، یہ آیت کو جب آپ اکیلے بیٹھے نا، جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، ناظرہ پڑھیں گے، تو یہ آیت پہ رک جایا کریں، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اور اپنے آپ سے پوچھے کہ میں کہاں جا رہی ہوں، کتنی میں نے محنت کر لی، کیا میں سیدھے راستے پر ہوں، کیا میں سیدھے راستے پر چل رہی ہوں؟ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے جو بھی سیدھی راہ چلنا چاہتا ہو، اور تم چاہ نہیں سکتے مگر وہی کچھ جو رب العالمین چاہتا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانفطار، جب آسمان پھٹ جائے گا، دیکھیے سیم وہی اس میں بھی قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے، اور ستارے بکھر کر گر پڑیں گے، اور سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اور قبریں زیر اور زبر کر دی جائیں گی، یعنی کہ سارے قبریں سٹریٹ ہو جائے گی، اور اس دن ہر شخص جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ دیکھیے کہ انسان کو پتا ہے کہ میں آگے کیا بھیج رہا ہوں، آج بھی ہمیں سب کو پتا ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ ہم آگے کیا بھیج رہے ہیں، کیا ہم کوششیں کر رہے ہیں، ہمارے بیگز میں کیا پیک ہے ہمیں پتا ہے، کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ بتا دے کہ نہیں نہیں مجھے تو نہیں پتا، میں تو بہت نیک ہوں، کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ میں بہت نیک ہوں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنے آگے کے لیے بہت اچھے عمل بھیج دیے اب تو میں مطمئن ہوں۔ نہیں، ہم میں سے کوئی بھی مطمئن نہیں ہے، ہم ایک لمبا عرصہ غفلت کی زندگیوں میں گزار کے آئے ہیں، دنیا میں اپنے آپ کو تھکا کے آئے ہیں، دنیا کے لیے اپنے آپ کو تھکا کے آئے ہیں، تو یہاں وہاں سوچنے کی بجائے ہم یہ بات یہاں سوچ لیں کہ ہم آگے کیا بھیج رہے ہیں، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے بھیجنے کے لیے، ابھی ہمارا ٹائم ختم نہیں ہوا ہے۔ ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں فلاں کے انتقال ہو گیا، فلاں کی ڈیتھ ہو گئی، فلاں ہمارے کلوز ون فلاں چلے گئے، ان کا ٹائم ختم ہو گیا، اب وہ آگے کچھ نہیں بھیج سکتے، اب انہوں نے جو پیچھے چھوڑ کر گیا ہے، اب اگر وہ فائدے کی چیز ہے، اگر نیک اولاد انہوں نے چھوڑ کر گئی ہے، اگر انہوں نے کوئی ایسا دین کا کام انہوں نے چھوڑ کر گیا ہے، کسی کو قرآن سیکھنا سکھانا، کوئی دین کا علم، تو وہ ان کے لیے ثواب جاریہ ہوگا، یا پھر کوئی کنواں انہوں نے کھدوایا ہے، یا کوئی مدرسہ یا مسجد اس میں بنائی ہے انہوں نے، تو ایسے کوئی ثواب جاریہ اگر انہوں نے پیچھے اپنے کر کے گئے ہیں تو وہ ان کو فائدہ دے گا، اور اگر نہیں تو دیکھیے ہمارے پاس تو ابھی ٹائم ہے باقی، ہم آگے بھی بھیج دیں پیچھے بھی چھوڑ کر چلے جائیں، بنا لیں اپنی آخرت سوالیں۔ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اللہ اکبر، یہ آیت بھی دیکھیے کیسی ڈرانے والی، کیسی جگانے والی آیت ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ایک دوسرے سے بھی سوال کیا کریں، اپنے آپ سے بھی سوال کیا کریں،
मैं अक्सर अपने बच्चों से पूछा करती हूँ ना कि थोड़ी सी नमाज नमाज में देर हो जाए तो मैं पूछती हूँ माँ गर्रका बिरब्बिकल करीम। तो ये देखिए कि कैसे किस चीज में कहाँ थे हम बिजी, किस चीज ने हमें को बिजी करके रखा था। कोई छोटी छोटी चीजें, दुनिया की छोटी छोटी चीजें हमें ऐसे रुका देती हैं अल्लाह से। नमाजों से हम गाफिल हो जाते हैं, जमातों से हम गाफिल हो जाते हैं। तो ये अपने बच्चों को भी बोला करें, हम अपने आप को भी बोला करें कि हाय माँ गर्रका बिरब्बिकल करीम। क्या चीज है, छोटी छोटी चीजें, घर के काम, दुनिया के काम, जॉब्स, ये सारी चीजें तो बहुत छोटी हैं अल्लाह के सामने। क्या हम ये कहेंगे कि अल्लाह हमें तेरे लिए टाइम नहीं था? कुरान की क्लास के लिए अगर बुलाया जाए तो हम ये कहें कि नहीं आज तो मैं मसरूफ हूँ, आज तो मेरा नहीं हो पाएगा। ये हम कैसे कह सकते हैं? यानी कि हम अल्लाह हमारे लिए हमारे पास अल्लाह के लिए टाइम नहीं है, टाइम नहीं निकाल सकते हम किसके लिए? अल्लाह के लिए। तो फिर ये सवाल ज़रूर करें अपने आप से, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, किस चीज़ ने तुझे धोखे में डाल रखा था अपने रब्बे करीम की तरफ आने से? छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेम एक्सक्यूज़ेस ना बनाएँ, दुनिया को अपना सारा कुछ फ़िक्र अव्वल ना बनाएँ। ये अगर हम दुनिया को फ़िक्र अव्वल बनाएँगे, तो यानी कि हम दुनिया में खो गए हैं। धोखे की चीज़ है ना ये। और जिसने तुझे पैदा किया, फिर दुरुस्त किया, फिर मुतवाज़न बनाया और जिस सूरत में भी इसने चाहा तुम्हें जोड़ जाड़ कर तैयार कर दिया। हरगिज़ नहीं, बल्कि तुम तो रोज़े जज़ा को झुठलाते हो, हालाँकि तुम पर निगरान मुकर्रर हैं। जो मोअज़्ज़िज़ हैं, आमाल लिखने वाले हैं और वो जानते हैं जो कुछ तुम करते हो। यकीनन नेक लोग नेमतों में होंगे और बदकिरदार जहन्नुम में। वो क़यामत के दिन इसमें दाखिल होंगे और जहन्नुम से गायब ना रह सकेंगे। आप क्या जाने कि रोज़े जज़ा क्या है? वमा अदराका मा यौमुद्दीन। सोचे कि क्या है वो रोज़े जज़ा? क़यामत का दिन कितना खतरनाक है जिसकी बार-बार हम ज़िक्र पढ़ रहे हैं। बार-बार, एक बार नहीं। अच्छा एक बार कोई चीज़ बताई जाए ना तो हम भूल जाते हैं। बच्चों को हम क्या करते हैं बार-बार रिमाइंड करवाते हैं कि देखो तुमको ये करना है, देखो ये होमवर्क है, देखो तुमको करना है, करना है। तो यहाँ पर भी देखिए अल्लाह ताला हमको बार-बार रिमाइंड करवा रहे हैं कि देखिए कि रोज़े जज़ा क्या है? मा अदराका यौमुद्दीन, सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन। 2 बार ये देखिए फिर से वही बात आ रही ना ताकीदन कि कोई बात ताकीद के साथ बताई जा रही क्यों? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है चीज़। तो यहाँ पर देखिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तुम क्या जानो कि वो दिन कैसा होगा? अल्लाह अकबर, इतना खतरनाक दिन। अल्लाह तो हम पर रहम फरमाना। अल्लाह तेरे अर्श के साए के नीचे हमें जगह देना। अल्लाह क़यामत के दिन तेरे अर्श के साए के नीचे जगह देना। अल्लाह ज़लील ना करना, अल्लाह रुसवा ना करना उस दिन। अल्लाह इज़्ज़त और इकराम अता करना और हमारे लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल देना। फिर जिस दिन कोई किसी दूसरे के लिए कुछ भी काम ना कर सकेगा और उस दिन हुक्म सिर्फ अल्लाह ही का चलेगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिल मुत्तफ़िफ़ीन। सूरह मुत्तफ़िफ़ीन। मुत्तफ़िफ़ीन का क्या मतलब है? नाप-तोल में कमी करने वाले। हलाकत है नाप-तोल में कमी करने वालों के लिए। और वो लोग जब नाप-तोल में कमी करते हैं, अब उनकी बात हो रही है। ऐसे लोग जो माप-तोल में कमी कर लेते हैं, जब लेते हैं तो पूरा लेते हैं और जब दूसरों को माफ़ कर देते हैं या तोल कर देते हैं तो घटा कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए किसकी बात हो रही है? शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अज़ाब नाज़िल हुआ था, तो यही वजह से हुआ था कि ये लोग क्या करते थे कि नाप-तोल में कमी करते थे। यानी कि जब लेते थे तो पूरा लेते थे और जब देना होता था तो इसमें डंडी मार देते थे। यानी कि अक्सर ये होता है ना कि जो बेचने वाले जो ताजिर किस्म के इंसान हैं, तो उनका यही तरीका होता है कि जब देना होता है तो उसमें कुछ न कुछ तरीकों से कमी कर दी जाती है। क्या वो ये ख़्याल करते हैं कि वो उठाए जाने वाले हैं एक बड़े दिन के लिए, जब सब लोग अपने परवरदिगार के हुज़ूर खड़े होंगे? हरगिज़ नहीं, बदकिरदार लोगों के लिए आमाल नामे ख़ैर खाने के दफ़्तर में होंगे। कल्ला इन्ना किताबल फुज्जारी लफ़ी सिज्जीन। सिज्जीन क्या है? कोई बताए सिज्जीन क्या है? नाज़िया हसन, अपोज़िट बोल रहे हैं आप? जहन्नुम, वेरी गुड। जहन्नुम का सबसे निचला दर्जा सातों जमीनों के नीचे एक दोजख है जिसका नाम सिज्जीन है। जी हाँ। तो यहाँ पर इन्ना किताब अल फुज्जारा लफी सिज्जीन। तो आप क्या जाने बद किरदार लोगों के आमाल नामे कहाँ रखे होंगे? सिज्जीन में रखे हुए होंगे। यानी कि सिज्जीन सिजन से भी है और सिजन का क्या मतलब है? कैद।
یعنی کہ دیکھیے کہ سجین میں کس کو ڈالا جاتا ہے؟ برے لوگوں کو ڈالا جاتا ہے نا۔ تو یہاں پر جن کے اعمال نامے برے لوگوں کے، بد کردار لوگوں کے اعمال نامے بھی کہاں محفوظ ہیں؟ سجین میں محفوظ ہیں، جو ساتوں زمینوں کے نیچے ایسا مقام ہے، یعنی کہ دوزخ، جو اس کو دوزخ بھی کہا جاتا ہے، جہنم بھی کہا جاتا ہے، اور ایک سجن کا مطلب قید بھی ہے۔ تو یہاں پر ایسے لوگوں کے اعمال نامے قید میں ہوں گے، دفتر ہوں گے ان کے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور آپ کیا جانے کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کتاب سے کیا مراد ہے؟ اعمال نامے۔ اور جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے وہ ہر شخص جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑھنے والا گناہگار ہے۔ دیکھیے کہ نیک لوگ اس کو نہیں جھٹلاتے، نیک لوگ اس کی تیاری میں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، ہر وقت کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ لیکن جو لوگ اس کو جھٹلاتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے ہی نہیں، تو پھر وہ کیوں تیاری کریں گے؟ جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کل ایگزام ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ تیاری کرتے ہیں۔ اور اگر کسی کو پتا چل جائے کہ ایگزام ہونے والے نہیں ہیں، تو کتابیں بند کر کے بیٹھ جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور ان سے بڑا گناہگار کون ہے؟ ایسے وہ ہر شخص جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑھنے والا گناہگار ہے۔ جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہے تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں، ہرگز یہ بات نہیں، بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے۔ دیکھیے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا کہ گناہ کرنے سے انسان کے دل پر ایک چھوٹا سا بلیک سپاٹ پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ اور زیادہ گناہ کرتا رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو بلیک سپاٹ ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل پورا کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ زنگ لگ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ نے ایک اسٹور میں یا باہر گیلری میں آپ نے ایک لوہے کی کوئی چیز، جیسے کہ سائیکل ہے، آپ نے رکھ دی، اب وہاں پانی کے چھینٹے لگے، کچھ ایسا پانی ٹچ ہوا، تھوڑا سا زنگ آپ نے دیکھا تھا کہ ایک بار آپ دیکھا کہ تھوڑا سا زنگ اس کو لگ گیا، اب آپ نے کئی دنوں کے بعد دیکھا، کئی مہینوں کے بعد دیکھا، تو وہ زنگ بڑھ کے پوری سائیکل پہ زنگ آ گیا۔ پہلے تو ایک چھوٹا سا دھبا تھا نا۔ تو دل کا بھی سیم اسی طریقے سے حال ہے کہ اگر آپ اس کو گناہوں میں ایسے ہی پڑا رہنے دیں نا، اور گناہ کے اوپر گناہ، گناہ کے اوپر گناہ کرتے جائیں اگر، تو اس کا کیا ہوگا؟ زنگ بڑھتا جائے گا۔ اللہ ہمیں ایسے دل سے بچائے، اللہ ہمارے دلوں کو صاف اور ستھرا، صاف شفاف دل بنا دے، قلب سلیم ہمیں عطا کرے اللہ تعالیٰ۔ اور ہرگز نہیں، یقیناً ایسے لوگ اس دن اپنے پروردگار کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ اب یہ دیکھیے پھر یقیناً وہ جہنم میں گرنے والے ہیں، پھر انہیں کہا جائے گا وہ چیز ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ دوزخیوں کا ذکر، سجین کا اپوزٹ ورڈ کیا ہے؟ علیین، کہ نیک لوگوں کا اعمال نامہ بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہوگا۔ علیین، علیین کیا ہے؟ جنت کا اعلیٰ درجہ۔ تو یہاں پر سجین کا اپوزٹ ورڈ کیا ہے؟ علیین۔ علیین اعلیٰ سے ہے، یعنی کہ اعلیٰ درجے والی جنت۔ اور آپ کیا جانیں کہ بلند پایا لوگوں کا دفتر ہے وہاں پر، یعنی کہ دیکھیں نیک لوگوں کا، دیکھیں کہاں پر اعمال نامہ ہے؟ علیین میں، ساتوں آسمانوں کے اوپر، جنتوں میں، کہ ان کے دیکھیں کہ نیک لوگوں کے اعمال نامے اعلیٰ جگہ پر ہے، اور برے لوگوں کے اعمال نامے کہاں ہے؟ سجین میں ہے۔ کنفیوز نہ ہو جایا کریں سجین اور علیین، علیین اعلیٰ سے ہے۔ یہ دیکھیے سجین سجن سے ہے، سجن کا مطلب قید خانہ ہے۔ اور وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور وہاں پر یعنی کہ یہ سارے کے سارے فرشتے جو ہیں اعمال نامے لے کر وہاں پر حاضر رہتے ہیں، نیک لوگوں کے اعمال نامے۔ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ العظیم آپ سب بہنیں وہاں پر اپنے آپ کو امیجن کر سکتی ہیں کہ آپ لوگ سارے تختوں پر بیٹھے ہیں، تخت پر بیٹھے ہیں، جنتوں میں بیٹھے ہیں، اور آپ ان کے چہروں پر خوشحالی کی رونق معلوم کریں گے۔ یعنی کہ دیکھیے کہ کیسی خوشحالی، جنت پا لینے کے بعد کون انسان خوش نہیں ہوگا بھلا؟ دنیا میں ہم چھوٹی سی کامیابی پاتے ہیں تو مٹھائیاں بانٹتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، سارے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، بچہ ہمارا 10 پاس ہی ہو جائے تو دیکھیے اس کی کتنی خوشیاں مناتے ہیں۔ لیکن یہاں تو کتنی بڑی کامیابی ہے، اس کے تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ اتنی بڑی کامیابی ہے یہ۔ اور یہ کہ انہیں سر بمہر خالص شراب پلائی جائے گی جس کی مہر کستوری کی ہوگی، یعنی کہ جنت کی شراب کی یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ یہ کیسی ہوگی؟ اس کی کستوری، یعنی مقربین کے لیے یہی شراب ہوگی، اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ تسنیم کیا ہے؟ جنت میں ایک چشمے کا نام ہے، اور اس چشمے کی پانی کی ملاوٹ سے وہ شراب
اور مزید خوشبودار بن جائے گی۔ اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی اور یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پئیں گے۔ اللہ اکبر! ہم بھی مقرب بننا چاہتے ہیں نا؟ اللہ ہمیں بھی مقربون میں شامل کر لے، اللہ ہمیں صالحین میں شامل کر لے، مقربین میں شامل کر لے۔ اللہ ہم سب جو یہاں بیٹھی ہیں تمام بہنیں، اللہ ان سب کو مقربین میں شامل کر لے۔ مجرم لوگ دنیا میں ایمانداروں پر ہنسا کرتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے کو آنکھیں مار کر اشارے کرتے اور اپنے گھروں کو لوٹتے تو خوش گپیاں کرتے لوٹتے۔ یعنی کہ ان لوگوں کی بات بتائی جا رہی جو ایمان والوں کے اوپر تانے کرتے ہیں نا، ہاں یہ تو بڑے نیک لوگ ہیں، ہاں یہ تو بڑے عبایا پہن لیے انہوں نے، یہ تو بڑے نمازی ہیں، یہ تو بڑے لوگوں کو نیکی کی باتیں بتاتے ہیں، یہ تو بڑے مولانا بنتے ہیں، یہ تو بڑی مولانی بنتی ہے۔ ایسے مذاق اڑائے جاتے ہیں، ایسے تانے ہمیں ملتے ہیں سننے کے لیے، تو ایسے سننے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جب ایمان والوں کو دیکھتے ہیں تو کہا کرتے ہیں یقیناً یہی لوگ گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ تو آج ایماندار کافروں پر ہنس رہے ہوں گے۔ دیکھیے کہ کتنی اچھی بات ہے نا، انجوائے کر رہے ہیں ایمان والے لوگ، کس پر بڑے مذاق اڑاتے تھے نا دنیا میں ان کا، تو یہی لوگ اب ان کے اوپر ہنس رہے ہیں۔ تختوں پر بیٹھے ان کا حال دیکھیں گے، کافروں کو ان کی کرتوتوں کا ضرور بدلہ دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ سورہ انشقاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کا حکم مان لے گا اور یہی اس کا حق ہے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور وہ جو کچھ اس میں ہے وہ باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی، کیا ہے اس کے اندر؟ سارے لوگ دفن کیے ہوئے، آدم علیہ السلام سے لے کر تو اب آخری دنیا رہتی دنیا تک جتنے لوگ ہیں اس کے اندر، وہ ساروں کو باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی، اپنے پروردگار کا حکم مان لے گی اور یہی اس کا حق ہے۔ اے انسان، تو تکلیف سہ سہ کر اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہے، پھر تو اس سے ملنے والا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقہ۔ دیکھیے کہ ہم اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اب ہم اپنے رب کے قریب ایک ایک قدم ڈال رہے ہیں، ہم اپنی موت کے قریب ایک ایک قدم ڈال رہے ہیں۔ کبھی آپ نے ریئلائز کیا اس بات کو کہ ہر دن جب ہم اٹھتے ہیں اپنی موت کے ایک دن اور قریب ہوتے ہیں، ہمارا ایک مہینہ گزرتا ہے ہم اپنی موت کے ایک مہینہ اور قریب ہو گئے، ہمارا ایک سال، لوگ برتھ ڈیز مناتے ہیں، برتھ ڈیز منانے کی بجائے یہ سوچا کریں کہ ہم اپنی موت کے ایک اور سال اور قریب ہو گئے۔ پھر جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اس سے جلد ہی آسان سا حساب لیا جائے گا اور وہ خوش بخوش اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹے گا۔ رہا وہ شخص جس کا اعمال نامہ اس کے پیچھے سے دیا جائے گا، وہ تو ہلاکت کو پکارے گا۔ یعنی کہ دیکھیے آسان حساب کیا ہے کہ ایک تو اس کے نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، اور دوسرے یہ کیا ہے، آسان حساب یہ ہے کہ اس کا عمل نامہ دیکھا ہی نہیں جائے گا، بغیر حساب کے اس کو ڈال دیا جائے گا۔ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم ادخلنی الجنت بغیر حساب، اللہم ادخلنی الجنت مع الابرار۔ اللہ ہمیں ایسے نیک لوگوں میں شامل کر، اللہ ہمیں ہمارا بھی حساب آسان کر۔ اور وہ خوش بخوش اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹے گا، اور وہ شخص جس کا، اب یہ دیکھیں کہ جب ہمارے پاس بھی کوئی خوشخبری ملتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، دوڑتے ہیں اپنے گھر والوں کو بتانے کے لیے، فوراً فون کرتے ہیں، اپنی بہن کو فون کرتے ہیں، اپنے بھائی کو فون کرتے ہیں، اپنے بچوں کو فون کرتے ہیں، بچے ماں باپ کو فون کرتے ہیں، رزلٹ آ گیا تو فون کرتے ہیں، ساروں کو خوشیاں سب کے ساتھ سیلیبریٹ کرنی ہوتی ہے نا، خوشیاں سب کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی ہے کہ میرا رزلٹ آ گیا، میں اتنا ٹاپ ہو گیا اور مجھے اس کی ٹرافی مل گئی۔ کوئی بھی دنیا کی کامیابی ہو، کیسے ہوتا ہے ہمارا حال، ہم پھر ماں باپ بھی فوراً بچوں کی طرف سے پارٹیز رکھ دیتے ہیں، مٹھائیاں بانٹنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے سب سے بڑی جب انسان کو کامیابی مل جائے گی تو اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹے گا اور وہاں پر اپنا عمل نامہ دکھائے گا، اور جس شخص کا عمل نامہ پیچھے کی طرف سے دیا جائے گا وہ ہلاکت کو پکارے گا اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ اپنے اہل خانہ میں بڑا خوش تھا، دنیا میں کیا تھا، وہ بڑا خوش تھا، انجوائے کر رہا تھا نا، ہر طریقے کا انجوائے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اہل خانہ میں بڑا انجوائے کرتا تھا، حرام مال اکٹھا کر رہا ہے، بڑا ہی مال، خود عیش پسند، گھر والوں کو بھی عیش کرا رہا ہے، کسی طریقے سے پیسہ آ رہا ہے، یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے، بس آ رہا ہے۔
माँ बाप को और बच्चों को भी कोई लेना देना नहीं, बच्चों को और बीवी को भी कोई लेना देना नहीं कि पैसा आ कहाँ से रहा है। बस हमारी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, बस एन्जॉय हो रहा है, बस यही। तो यहाँ पर ये कि अपने अहले खाना में बड़ा खुश था और इसने समझ रखा था कि वो मेरे पास लौट कर ना आएगा। यानी कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, क्या उसने सोचा था कि उसको हिसाब नहीं देना पड़ेगा? मेरे पास नहीं वो लौट कर आएगा? क्यों नहीं आएगा? इसका परवरदिगार तो इसे देख रहा था। बस मैं शाम की सुर्खी की कसम खाता हूँ और रात की जो कुछ वो समेट लेती है और चाँद की जब वो माह कामिल बन जाता है। यानी कि सारी चीज़ों की कसम खाकर बताई जा रही है कि मैं तो समझती हूँ कि अगर कोई इंसान गलत तरीके से पैसा कमाने पर मजबूर होता है ना, तो सिर्फ़ अपने बीवी-बच्चों के शौक की वज़ह से। क्योंकि उनके शौक खत्म ही नहीं होने को देते। उनके स्टेटस कभी नीचे आने को तैयार ही नहीं है। उनके ब्रांड्स के कपड़े, उनके लिविंग स्टाइल इतने हाई हैं कि बेचारा घरवाला मर्द क्या ही करे। वो कहीं से ना कहीं से लेकर आता है जाकर फिर। कि वो कैसे हक है, बातिल है, गलत तरीके से कमाना है वो ये नहीं देखता। बल्कि अगर कोई आप चाहते हैं कि अपने घर का मर्द जो है अच्छी उसकी कमाई हलाल हो, तो उसके लिए कोशिश किया करें कि उसको हर वक़्त ये रियलाइज़ करें कि नहीं जितना है हमारे पास बहुत है। इससे ज़्यादा की हमें हवस नहीं है, इतनी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इंसान सोचता है कि छोटा घर है तो बड़ा घर मिल जाए, टू व्हीलर है तो फोर व्हीलर मिल जाए। तो ये इंसान की ख्वाहिशात फिर एक इंसान को मजबूर कर देती है कि वो गलत तरीके से पैसा कमाएँ। कि तुम एक हालत से अगली हालत को चढ़ते चले जाओगे। फिर इन्हें क्या हो गया है कि वो ईमान नहीं लाते। फिर जब इन पर कुरान पढ़ा जाए तो सजदा नहीं करते, बल्कि काफिर लोग तो उल्टा झुठला देते हैं। और अल्लाह खूब जानता है कि वो जो कुछ वो दिलों में महफूज रखते हैं, लिहाजा इन्हें दर्दनाक अजाब की बशारत दे दीजिए। देखिए नेक लोगों की बात बताई जा रही है कि जब अब ये देखिए कि हम कुरान पढ़ रहे हैं, सजदा आया तो हम क्या करते हैं? अकेले में हम बैठे हैं, हम कुरान को हम बंद करते हैं, हम फ़ौरन सजदा करते हैं। सजदे का हुक्म हुआ, हमने फ़ौरन सजदा कर दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि सजदे का हुक्म होता है, तो वो सजदा नहीं करते। अलबत्ता जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, इनके लिए अजर है जो कभी मनक़ता ना होगा। सूरतुल बुरूज। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुर्जों वाले आसमान की कसम, इस दिन की जिसका वादा किया गया और जिस दिन का वादा किया गया और देखने वाले की और देखी जाने वाली चीज़ों की। हाज़िर होने वाले यौम शाहिद, अब यहाँ पर शाहिद व मशहूद यहाँ पर ज़िक्र आ रहा है कि मशहूद और यहाँ पर शाहिद क्या है? हाज़िर होने वाला यानी कि जुमा, और मशहूद क्या है? यौम अरफ़ा का दिन। मुफस्सिरीन ने इसके मीनिंग क्या निकाले हैं? एक तो हाज़िर होने वाला के लिए हर जुमा आता है ना खुद ही, और ये मशहूद क्या है? कि साल में एक बार यौम अरफ़ा का दिन आता है। तो यहाँ पर हलाक किए गए खंदकों वाले, अल्लती ज़ातिल वक़ूद, और ईंधन, आग ईंधन वाली। और जब वो इस पर बैठे थे, तो इसको जो कुछ वो कर रहे थे, मोमिनों के साथ इसको देख रहे थे। यानी कि इस आयत का मतलब, पहले आयत का यही मतलब है कि किसी ने कहा शाहिद से मुराद जुमे का दिन, जो हर शहर में हर जगह हाजिर होता है, और मशहूद से मुराद अरफे का दिन, जिसके दुनिया के गोशे गोशे से लोग वहां जाकर हाजिर होते हैं। यानी कि यह मशहूद से मुराद क़यामत का दिन भी हो सकता है। कुछ मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर में क़यामत भी कहा है, और शाहिद से मुराद क़यामत के दिन इकट्ठा की जाने वाली लोग जो होंगे, इकट्ठा किए जाने वाले लोग, वो भी इससे हर फर्द की तरफ भी इसका इशारा है। यानी कि दो इसके अक़वाल मिलते हैं कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। और जिसमें आग थी बहुत ईंधन वाली, खंदकों वाले हलाक किए गए, और इसमें आग थी बहुत ईंधन वाली, जबकि वो इस किनारे पर बैठे थे। और जो कुछ वो ईमान वालों से कर रहे थे, इसे सामने देख रहे थे। अब यहाँ पर देखिए अस्हाब उखदूद का इसमें किस्सा आता है। ज़ुन्नवास बोल के इस यहूदी बादशाह के उसमें ये था कि सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आपने फरमाया एक बादशाह था, एक काहिन था, और जो इसे गैब की खबरें दिया करता था। काहिन ने बादशाह से कहा, एक ज़हीन और कोई ऐसा लड़का तजवीज़ करो जिसे मैं ये इल्म सिखा दूँ। अब ये देखिए काहिन मतलब जादूगर। ये जिनके पास जादू का इल्म था। तो एक बादशाह के पास, जो ज़ुन्नवास जो बादशाह था उसके पास एक काहिन था, तो उसको जो इल्म था वो बूढ़ा हो चुका था। तब उसने कहा कि मैं ये इल्म किसी को सिखा दूँ, मुझे खतरा है कि मैं मर जाऊँगा तो ये इल्म ही ना उठ जाए, तो तुम में से कोई उस्ताद ना रहेगा। तो अब लोगों ने क्या किया कि एक लड़का तजवीज़ किया, एक लड़के को चूज़ किया उन लोगों ने, और उसे हुक्म दिया कि हर रोज़ वो क्या करे,
اس जादूगर के पास जाए और उससे इल्म सीखे। अब वो लड़का जाता था काहिन के पास, जाने लगा, तो इस लड़के के रास्ते में क्या था, एक गिरजा था, एक राहिब था वहाँ पर बैठा हुआ। राहिब का क्या मतलब है, एक कुटिया में रहने वाला नेक इंसान। राहिब मतलब जो अल्लाह के लिए बैठे होते हैं, जैसे जिन्हें हम फ़कीर कहते हैं, बुज़ुर्ग कहते हैं, इस तरीके के जो लोग होते हैं, रहबानियत जो इख्तियार कर लेते हैं, दुनिया से हटकर इबादतों में अपने आप को मसरूफ़ करते हैं, तो ऐसे लोग। तो अब ये उन्होंने क्या किया कि इन दिनों में ऐसे इबादत खानों के लोग ही मुसलमान होते थे। मतलब ये मुसलमान से क्या मुराद, वो ईसाई था, लेकिन ईसाई होने के बावजूद भी वो मतलब उनके पास कुछ ईसाई भी ऐसे थे जो नेक थे, और कुछ उसमें से बुरे लोग भी थे। तो अब ये जो ईसाई था, तो ये नेक इंसान था। तो जब राहिब के पास जाता, तो गुज़रता तो इससे दीन की बातें पूछता। अब रास्ते में क्या होता था, वो राहिब की कुटिया उसको, वो बच्चे को मिलती, तब वो एक बार वो उसके पास जाके बैठा, तो उसको उसकी बातें बड़ी पसंदीदा लगी, बड़े उसको अट्रैक्टिव लगने लगी। तो वो क्या करने लगा, जब भी वो अपने घर से निकलता, रास्ते में कुटिया मिलती, फिर वो जादूगर के पास जाता। अब वो जादूगर के पास जाता तो उसे थोड़ा देर हो जाती, तो वो कहता कि मैं घर से देर से आया। अब जब घर को वापस जाता तो कहता मैं जादूगर के पास से देर से आया। अब यहाँ पर क्या होता कि वो लड़का राहिब के पास जाता, उसके पास बैठता, उसके पास से भी कुछ इल्म सीखता, और वहाँ पर जब उसको कोई घरवाले पूछते कि इतनी देर कहाँ थे, तो कहता कि मैं काहिन के पास था। तो इसी तरीके से वक़्त गुज़रता गया। अब एक दफ़ा क्या हुआ कि उसने देखा कि जानवर एक रास्ते में एक बहुत बड़ा जानवर है। अब हो सकता है कि बाज़ मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि वो शेर था। तो अब वो के सारे लोग डर रहे थे कि वो बीचों-बीच शेर खड़ा है, सारे लोग डर रहे हैं। अब लड़के ने क्या किया, पत्थर उठाया और कहा, या अल्लाह, जो कुछ ये राहिब कहता है, यानी कि इसकी जो तालीमात मैंने सीखी है, अगर ये सच है, तो मैं तुझसे सवाल करता हूँ, तो इस पत्थर से इस जानवर को हलाक कर दे। फिर इसने पत्थर जो फेंका तो वो जानवर मर गया। लोग पूछने लगे, इस जानवर को किसने मारा? अब सब परेशान, बड़े-बड़े लोग पीछे हट गए थे, और एक छोटे से बच्चे ने आकर उस जानवर को हलाक कर दिया। तो किसी ने कहा, इस लड़के ने, अब सबने कहा कि ये छोटा-सा लड़का है, इसने इसको मारा है। अब लोग घबराए और कहने लगे, इस लड़के ने तो ऐसा इल्म सीखा है जो कोई भी नहीं जानता। ये बात एक अंधे ने सुनी, तो लड़के से कहा, तू मेरी आँखें लौटा दे, तो मैं तुझे बहुत माल और दौलत दूँगा। लड़के ने कहा, मुझे माल और दौलत की ज़रूरत तो नहीं, अलबत्ता अगर तेरी बीनाई लौट आए, तो तू क्या करना, इस ज़ात पर ईमान ले आना। तो जिसने इसकी बीनाई लौटाई। अंधा कहने लगा, हाँ। चुनांचे लड़के ने क्या किया, अल्लाह से दुआ की, और इसकी बीनाई भी फिर लौट गई। फिर अंधा भी ईमान लाया। फिर जब बादशाह को ये खबर पहुंची, तो इसने लड़के को बुलाया और कहा, तुम अलग-अलग तरीके, इसको क्या कहा कि अब क्या करो, ये लड़के को मार डालो। अब राहिब को तो आरे से चीर दे डाला गया, और अंधे को किसी और तरह से मरवा डाला गया। अब इस लड़के के लिए हुक्म दिया गया कि जाओ, इसे फलां पहाड़ पर ले जाओ और चोटी पर जाकर इसे नीचे गिरा दो। अब इसको चोटी पर ले जाया गया, वहां से लड़के को नीचे गिराना चाहे, तो वो क्या हो गया, जो लोग उसको गिराने ले गए थे, वो सारे के सारे खुद ही गिर गए, और लड़के के सिवा सारे वहीं पे मर गए। लड़का चोटी पर अकेला रहा, फिर वो वापस आ गया। अब लड़का बादशाह के पास आया, तो अब इसने हुक्म दिया कि अब इसे दरिया में ले जाओ और कश्ती से गिराकर इसे डुबो दो। अब भी अल्लाह ने इन लोगों को सारों को गर्क कर दिया। कश्ती में जितने लोग गए थे, सारी कश्ती डूब गई, और वो सारे मर गए, और ये लड़का फिर बच गया। अब लड़का बादशाह के पास आकर कहने लगा, अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो, तो इसकी सिर्फ एक सूरत है कि मुझे क्या करो, सूली पर लटका कर तीर मारो, और तीर मारते वक्त यूं कहो कि अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का परवरदिगार है। तो अब उन्होंने ऐसे ही किया, हुक्म दिया कि फिर लड़के को सूली पर चढ़ाया गया। फिर इसने ये कहकर तीर मारा, अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का परवरदिगार है। अब जब लड़के को तीर लगा, तो उसने अपना हाथ अपनी कनपट्टी पर रखा और मर गया। अब लोग कहने लगे, ये लड़का तो वो इल्म जानता था जो किसी को भी नहीं मालूम। हम इस लड़के के परवरदिगार पर ईमान लाए। लोगों ने बादशाह से कहा, तुम तो 3 आदमियों की मुखालिफत से घबरा गए थे। अब ये देखिए कि जो लोग ईमान लाए थे, उनको उसने मरवा डाला था ना पहले बादशाह ने। वो जो नाबीना था, जो दूसरे लोग जो कह रहे थे कि ये लड़का नेक है, तो उनको तो मरवा दिया था। अब देखिए कि सारे लोग तुम्हारे मुखालिफ हो गए, सारे लोग अल्लाह पर ईमान लाए। फिर बादशाह ने क्या किया, बड़ी-बड़ी खंदकें खुदवाई। खंदक मतलब गड्ढे होते थे, गड्ढे खुदवाए जाते थे, उसमें आग डाल दी जाती थी, और उसमें लकड़ियाँ डालकर आग लगा दी। फिर लोगों को इकट्ठा करके कहने लगा, जो शख्स अपने नए दीन से बाज आता है, तो इसे तो हम छोड़ देंगे, और जो ना फिरेगा इसे हम आग में डाल देंगे। फिर वो मोमिनों को इन खंदकों में डालने लगा।
आपने फरमाया इस बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया हलाक हुए खंदकों वाले, वो आग थी बहुत ईंधन वाली। और फिर फरमाया वो लड़का जो था वो दफन किया गया। और रावी कहते हैं कि इस लड़के की नाश सैयदना उमर बिन खत्ताब के ज़माने में निकाली गई। किसी रीज़न की वज़ह से उस लड़के की लाश निकाली गई, तो उँगली अपनी कनपट्टी पर रखे हुए था, जैसे इसने कत्ल के वक़्त रखी थी। यानी कि ये इसी तरीके से उसकी मौत हुई थी, और जब उसको उसकी कब्र खोदी गई, तो उसी तरीके से वो पाया गया उसमें। और इन्हें मोमिनों की यही बात बुरी लगती थी कि वो अल्लाह पर ईमान लाए, जो हर चीज़ पर गालिब और काबिल सताइश है। आसमानों और ज़मीन में हो पर हुकूमत इसी की है, और अल्लाह हर चीज़ पर शाहिद है। जिन लोगों ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों पर ज़ुल्म व सितम ढाया, फिर तौबा भी ना की, तो इसके लिए जहन्नुम का अज़ाब है, और इसके लिए अज़ाब, ऐसा अज़ाब जो जला कर राख रख देगा। बेशक जो लोग ईमान लाए और इन्होंने नेक अमल किए, इनके लिए बागात होंगे। अल्लाहुम्मा अजअलना मिनहुम। और जिन लोगों के जिनके नीचे नहरें बहती हैं, यही बड़ी कामयाबी है। आपके परवरदिगार की गिरफ्त यकीनन बड़ी सख्त है। और वही पहली बार पैदा करता है और दोबारा भी पैदा करेगा। वो बड़ा बख्शने वाला है, मोहब्बत करने वाला है, अर्श का मालिक है, बड़ी शान वाला है, जो कुछ चाहे इसे कर डालने वाला है। क्या आपके पास लश्करों की खबर भी पहुंची, यानी फिरऔन और समूद के लश्कर? बल्कि काफिर तो झुटलाने में लगे हुए हैं, हालांकि अल्लाह इन्हें हर तरफ से घेरे हुए है। बल्कि ये कुरान बुलंद पाया है, बल हुआ कुरान मजीद फी लौह महफूज, जो लौह महफूज में लिखा रखा हुआ है। इंशाल्लाह सूरह तारिक इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।